السلام علیکم جی، کیا حال چال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ ناول مائی سیکرٹ ایجنٹ بائی دعا فاطمہ کی یہ آخری قسط ہے۔ جمعہ کے روز ثانیہ اور ابرام کی منگنی کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا، لیکن چودھری زیا نے خالد اور آغا جان کے سامنے یہ تجویز پیش کی تھی کہ وہ منگنی کے فنکشن پر ہی ثانیہ اور ابرام کا نکاح کروا دیں، پھر رخصتی بعد میں ہو جائے گی جب ثانیہ کا ٹرانسفر گوادر سے کراچی میں ہو۔ ان کے رشتے کو مضبوط بنانے کے لیے منگنی سے بہتر نکاح تھا۔ آغا جان کو یہ تجویز پسند آئی اور خالد صاحب نے بھی اس سے اتفاق کیا۔ فاطمہ بیگم کو بھی اعتراض نہیں تھا۔ انکا اور امارہ، جو کہ یہ سوچ رہی تھی کہ منگنی کے روز ہی ثانیہ کے ہونے والے سسرال کے کان بھر دیں گی، یہ خبر سن کر مایوس ہو گئیں۔ ثانیہ کے لیے یہ خبر بہت بڑا سرپرائز تھی، جبکہ ابرام کے لیے مسرت کا باعث۔ دونوں خاندان منگنی اور نکاح کی تیاریاں کرنے لگے۔ ثانیہ کی شاپنگ ابھی رہتی تھی، لیکن فاطمہ بیگم طبیعت کی خرابی کی وجہ سے مارکیٹ نہیں جا سکتی تھیں، سو یہ کام زرش کو سونپا گیا تھا۔ وہ سپہر کے وقت ثانیہ کو پک کرنے گھر آ گئی اور کچھ دیر بعد وہ ایک شاپنگ مال کی طرف جا رہی تھی۔ زرش نے نظر بچا کر سارم کو ایک میسج کر دیا تھا۔ جب انہوں نے شاپنگ مال کے پارکنگ ایریا میں گاڑی روکی تو اچانک ابرام اور سارم وہاں ٹپک پڑے۔ بلو جینز پہ سفید شرٹ اور جیکٹ پہنے ابرام کافی معقول حلیے میں تھا اور ثانیہ کو امپریس کرنے کی جو کوشش کی تھی وہ بھی کافی حد تک کامیاب ٹھہری تھی۔ ثانیہ پہلے ابرام کو دیکھ کر تو چند پل کے لیے ایسی فریز ہوئی کہ اس پر سے نظریں بھی نہ ہٹا سکی۔ دراصل وہ رشتہ بدل جانے کے بعد پہلی بار اس کے یوں اچانک سامنے آ جانے سے حیرت کا شکار ہوئی تھی، جبکہ ابرام سمجھ رہا تھا کہ اس سے خوبصورت تو دنیا میں اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا، جس پہ ڈاکٹر ثانیہ کی نظر کرم جم کر رہ گئی تھی۔ پھر ایک دم وہ عالم ہوش میں آئی اور بری طرح گڑبڑا گئی۔ شرمندگی سے اس کا چہرہ سرخ پڑا، جبکہ ابرام سمجھا وہ اس سے شرما رہی ہے۔ آپ لوگ یہاں کیسے؟ زرش نے انجان بنتے ہوئے پوچھا۔ ہم شاپنگ کرنے آئے تھے شادی کی، سارم نے ابرام کو دیکھ کر کہا۔ ثانیہ اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرتی ادھر ادھر دیکھنے لگی تھی۔ ہم بھی، زرش چہکی۔ لیکن ہمیں اپنی شادی کی شاپنگ بھی تو کرنی ہے، ایسا کرتے ہیں تو میرے ساتھ چلو اور ابرام ثانیہ کے ساتھ چلا جاتا ہے، اس طرح دونوں کپلز کو پرائیویسی بھی مل جائے گی اور اپنی پسند کی شاپنگ کرنے کا موقع بھی۔ سارم نے کہتی ہوئے زرش کا ہاتھ پکڑا اور اپنی طرف کھینچ لیا اور ابرام ثانیہ کے پاس کھسک آیا۔ ثانیہ سے اچانک افتاد پہ گھبرا گئی اور احتجاج کی کوشش کی، لیکن زرش بڑے مزے سے اسے ہاتھ ہلاتی سارم کے ساتھ چلی گئی۔ ثانیہ اسے غصے سے گھورتی رہی۔ ہائے ڈاکٹر! ابرام نے کھنکار کے اسے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا۔ ثانیہ نے اسے دیکھا، پھر نظر پھیر کر آگے بڑھ گئی۔ ابرام کا منہ صدمے سے کھل گیا۔ ہے سنو تو، تم کچھ بھول رہی ہو، وہ اس کے پیچھے لپکا۔ کیا؟ ثانیہ نے رک کر پوچھا۔ یہی کہ ہماری شادی ہونے والی ہے، ابرام نے اسے یاد دلایا۔ ثانیہ کے گالوں پہ گلابی پن بکھرا۔ لیکن ابھی ہوئی نہیں، وہ اپنا اعتماد بحال کرتی بولی۔ تو کیا ہم شادی تک بات بھی نہیں کر سکتے؟ شاپنگ تو کر رہے ہو، کیا یہ کافی نہیں؟ ثانیہ نے نخوت سے کہا اور آگے بڑھ گئی۔ ویسے کیا تم اس شادی سے خوش ہو؟ ابرام نے اس کے ساتھ چلتی ہوئے جیبوں میں ہاتھ ڈالتے ہوئے پوچھا۔ ثانیہ نے سامنے ہی نظر رکھے ذرا سا سر ہلا دیا۔ کیوں؟ ابرام نے پوچھا تو ثانیہ نے آئی بروز کاتی ہوئے اسے دیکھا۔ تم کیوں اس شادی سے خوش ہو؟ ابرام نے دوبارہ پوچھا۔ کیونکہ میرے ماما بابا خوش ہیں، ثانیہ نے کہا تو اس نے منہ بنایا۔ مطلب اس میں میرا کوئی کمال نہیں؟ ہاں، اگر ماما بابا میرے لیے کسی اور کو پسند کرتے تب بھی میں خوش ہوتی، ثانیہ نے جتا کر کہا۔ وہ کسی صورت اپنے دل کی بات عیاں نہیں ہونے دے سکتی تھی، جبکہ ابرام کو اس کی بات بری لگی تھی۔ اس نے ثانیہ کا بازو پکڑ کر اسے روک لیا۔ ثانیہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میری جگہ کوئی اور لے ہی نہیں سکتا تھا اور نہ لے سکے گا، آئندہ ایسی بات بھی مت کرنا۔ وہ بہت سخت سنجیدہ تھا۔ ثانیہ منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس میں برا منانے والی کیا بات تھی اور وہ اتنا سنجیدہ کیسے ہو سکتا تھا؟ اسے یقین نہ آیا۔ چلو، وہ ہاتھ نیچے کر کے اس کا ہاتھ تھامتا آگے بڑھ گیا۔ ثانیہ دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے پیچھے چلنے لگی۔ ایک بوتیک پہ آ کے اس کے لیے ڈریسز دیکھنے لگا۔ اس کا انداز اب نہ تو فرینک تھا نہ ہی ہنسمکھ، چہرے پہ سنجیدگی تھی جو ثانیہ کو حیران کر رہی تھی، اور وہ اس روپ میں سیدھا اس کے دل میں اتر رہا تھا۔ یہ ٹھیک رہے گا، ابرام نے ایک بیبی پنک اور گولڈن کلر کی خوبصورت سی اسٹائلش فراک اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ اب پتہ نہیں وہ رائے لے رہا تھا یا حکم دے رہا تھا، ثانیہ نے معصومیت سے بس سر ہلا دیا۔ چلو پھر پہن کر دکھاؤ، اس نے فرمائش کی۔ ثانیہ نے ایک جھٹکے سے اسے دیکھا۔ سوچنا بھی مت، تم اپنے ہونے والے شوہر کی حکم عدولی کر رہی ہو، ابرام نے کہا تو وہ سرخ چہرے کے ساتھ اسے گھورنے لگا۔ آنکھوں ہی آنکھوں سے قتل کرنے کا ارادہ ہے کیا؟ وہ دل پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ اگر تم نے بکواس بند نہ کی تو میں چلی جاؤں گی، اکیلے ہی کرنا پھر شاپنگ، وہ غصے سے بولی۔ اوکے اوکے، اب کچھ نہیں کہہ رہا، وہ لائن پر آ گیا۔ ثانیہ کا ڈریس لینے کے بعد وہ جیولری شاپ پہ چلے گئے اور وہاں سے پھر جوتوں کی دکان پہ، جہاں عورتوں اور مرد دونوں کے لیے جوتے تھے۔ ثانیہ کے لیے ابرام نے جوتا بھی خود ہی پسند کیا تھا۔ ایک بینچ پہ بیٹھ کے ثانیہ کے جوتا پہن کے چیک کرنا چاہا، لیکن ابرام اس کے سامنے زمین پر پنجوں کے بل بیٹھ کے اور جوتا اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ ثانیہ تعجب سے اسے دیکھنے لگی۔ ٹھہرو، میں پہناتا ہوں،
وہ کہہ کر اس کے سرخ و سفید پاؤں میں جوتا پہنانے لگا اور ثانیہ سانس روکے اسے دیکھنے لگی۔ یکا اس کے گال بھی سرخ ہوئے۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ان کے قریب ہی ایک اور کپل موجود تھا۔ لڑکی بینچ پہ بیٹھ کے لڑکے سے کہہ رہی تھی کہ اس کے پاؤں میں بھی ویسی جوتا ڈالے جیسے دوسرا کپل کر رہا ہے، لیکن لڑکا ناک پہ بل ڈالے بول رہا تھا کہ وہ اس کے باپ کا نوکر نہیں اور نہ اس کے ہاتھ ٹوٹے ہیں۔ وہ منظر دیکھ کر ثانیہ کو خود پہ رشک آیا تھا۔ وہ جوتوں کی دکان سے نکل رہے تھے جب اچانک ابرام کو ایک شناسا چہرہ نظر آیا۔ جب وہ دہشت گرد سے ملنے اس کے اپارٹمنٹ گیا تھا تو وہاں اس کے ساتھیوں میں ایک شخص وہ بھی تھا۔ اگر وہ اسے پہچان لیتا تو اس ٹھاٹ میں کسی لڑکی کے ساتھ دیکھ کر مشکوک ہو جاتا۔ وہ تیزی سے مڑا تھا، اس طرح وہ ثانیہ کے بالکل سامنے آ گیا۔ ثانیہ سہم کر ایک قدم پیچھے مڑی۔ وہ آنکھیں پھاڑنے اسے دیکھنے لگی۔ ابرام نے ہونٹوں پہ انگلی رکھ کے اسے خاموش رہنے کا کہا۔ ثانیہ الجھ گئی۔ تبھی وہ شخص ابرام کے پیچھے سے آتے ہوئے اس کی ایک سائڈ سے گزر گیا۔ ابرام نے رخ مخالف سمت میں موڑ لیا۔ ثانیہ سمجھ گئی تھی کہ وہ کسی سے چھپ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ کس سے چھپ رہے تھے؟ وہ اپنی دھڑکنیں سنبھالتی پوچھنے لگی۔ ڈیڈ کا کوئی آدمی تھا، اگر مجھے تمہارے ساتھ دیکھ لیتا تو نکاح کی بجائے میرے کل کی تقریب ہوتی۔ استغفار اللہ نہ کرے، ثانیہ دہل کر بولی تھی۔ ابرام ہنس پڑا تھا۔ غنی ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ پہلے تو کبھی وہ اتنا عرصہ ملک سے باہر نہیں رہا تھا۔ سب گھر والے اس کے لیے پریشان تھے، خاص طور پہ زرتاشا۔ لیکن آج انکا بیگم کو غنی کی کال آ گئی تھی۔ انہوں نے اس سے سوالوں کی بوچھاڑ کر دی۔ پریشان مت ہو ماما، کچھ دن تک آ جاؤں گا، یہاں بزنس میں ایک مسئلہ ہو گیا تھا سو لیٹ ہو گیا، غنی نے بتایا۔ لیکن تمہارا فون کیوں آف تھا؟ کال کیوں نہیں کی؟ فون خراب ہو گیا تھا، اس نے کہا۔ تمہیں پتہ بھی ہے میں کتنی پریشان تھی، تم ٹھیک تو ہو؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں۔ میں کیا سناؤں، جوڑوں کے درد نے زندگی عذاب بنائی ہوئی ہے، انکا بیگم بول رہی تھی جب انہیں کچھ یاد آیا۔ اور تمہیں پتہ بھی ہے گھر میں کیا کچھ ہو رہا ہے؟ زغیم نے غادیہ سے شادی کرنے سے انکار کر دیا اور ثانیہ کا رشتہ طے ہو گیا، انہوں نے بڑی مایوسی سے بتایا۔ وٹ؟ غنی کو آخری بات پہ جھٹکا لگا تھا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، میں ثانیہ کو پسند کرتا ہوں، اب چچا جان سے میرا رشتہ مانگے۔ وہ بے چینی سے بولا۔ میں کیسے مانگوں، انہوں نے تو رشتہ طے کر کے شادی کی تاریخ بھی رکھ دی ہے اور ہمیں اب بتایا۔ دیکھتا ہوں کیسے ہوتی ہے ثانیہ کی شادی کسی اور سے، غنی نے کہہ کر کال کاٹ دی۔ انکا شاطرانہ انداز میں مسکرائی۔ انہوں نے اسی لیے تو غنی کو یہ بات بتائی تھی، وہ جانتی تھی غنی ثانیہ کو پسند کرتا ہے، اب وہ ثانیہ کی شادی روکنے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا اور اسے ثانیہ سے شادی کرنے سے روکنے کا بہتر طریقہ بعد میں سوچا جا سکتا تھا۔ فی الحال ان کا مقصد ثانیہ کی شادی روکنا اور اسے رسوا کرنا تھا۔ ثانیہ اپنے کلینک میں موجود تھی، زرش بھی اس کے ساتھ تھی۔ وہ بہت جوش و خروش سے ہیر اور فرحاد کو ثانیہ کے نکاح کے بارے میں بتا رہی تھی۔ کوئی تصویر ہی دکھا دے ثانیہ آپی، اپنے ہونے والے ان کی، ہیر نے شرارت بھرے لہجے میں منت کی۔ میرے پاس نہیں ہے، ثانیہ نے سچ ہی بولا تھا۔ لیکن میرے پاس ہے، میں نے سارے میں لی تھی، غصہ مت ہونا ثانی، میں تمہیں سینڈ کر کے ڈیلیٹ کر دوں گی، ابھی انہیں دکھا دوں؟ زرش نے کہتے ہوئے فون آن کیا اور پک نکال کر انہیں دکھائی۔ ارے یہ تو وہی لڑکا ہے، فرحاد نے چونک کر کہا۔ ہیر کی پیشانی پہ بھی سوچ کی لکیریں ابھری تھی۔ یہ تو وہی تھا جو اس دن خرم کے پیچھے لگا ہوا تھا اور خرم کو اس سے خطرہ تھا۔ یہ ایک انویسٹیگیشن آفیسر ہے اور وہ لڑکا ایک خطرناک مجرم تھا جس کی تلاش میں ابرام کلینک آیا تھا، ثانیہ نے بتایا تو ہیر کا چہرہ فک ہوا تھا۔ ثانیہ نے بغور اس کا چہرہ دیکھ لیا۔ کیا ہوا تمہیں؟ کیا وہ واقعی خطرناک ہے؟ ہیر نے خوفزدہ لہجے میں پوچھا۔ تم کیوں یہ پوچھ رہی ہو؟ ثانیہ الجھی۔ کیونکہ وہ کل مجھ سے ملنے آیا تھا، اس نے کہا اس کے پیچھے ابھی تک دشمن لگے ہیں، اسے پناہ چاہیے، میں اسے اپنے گھر لے گئی تھی، اس نے ڈرتے ہوئے بتایا۔ وٹ؟ تمہارے دماغ ٹھیک ہے؟ فرحاد چیخ کر بولا۔ لیکن ابرام نے کہا تھا وہ پکڑا گیا ہے، ثانیہ نے تشویش سے کہا۔ ہو سکتا ہے بھاگ گیا ہو جیل سے، زرش نے کہا۔ مجھے ابرام کو بتانا چاہیے، ثانیہ فون لے کر ایک طرف آ گئی اور ابرام کو کال کی۔ ابرام نے فون کی اسکرین پہ اس کا نام دیکھا تو اسے خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ خیریت تو ہے ڈاکٹر، مریض عشق کی یاد کیسے آ گئی؟ اس نے شوق لہجے میں پوچھا۔ مجھے ایک ضروری بات کرنی تھی، ثانیہ نے سنجیدگی سے کہا تو وہ بھی سنجیدہ ہوا۔ ہاں بولو۔ وہ لڑکا جس کی تلاش میں تم میرے کلینک آئے تھے وہ کہاں ہے اس وقت؟ کسی جیل میں ہوگا، ابرام نے کہا۔ وہ جیل سے بھاگ چکا ہے، کل وہ پھر کلینک آیا تھا اور میرے کلینک میں موجود نرس نے اس کی مدد کی تھی۔ وٹ؟ ابرام کو حیرت ہوئی۔ وہ اسے اپنے گھر لے گئی تھی، وہ کچھ دیر اس کے گھر میں چھپا رہا، پھر اسے کچھ پیسے لے کر چلا گیا۔ کیا اب وہ دوبارہ وہاں آئے گا؟ ابرام نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ شاید میں پوچھتی ہوں ہیر سے، ثانیہ نے کہا اور ہیر کی طرف آئی۔ کیا اس نے دوبارہ آنے کا کہا تھا؟ ہاں، ہیر نے سر ہلا دیا۔ ہاں، اگر تم اس کے گھر کی نگرانی کرو تو اسے دوبارہ پکڑ سکتے ہو، ثانیہ نے ابرام سے کہا۔ اوکے تم فکر مت کرو، ابرام نے کہا اور کچھ دیر بعد ہیر کا گھر 4 لوگوں کی نظروں میں آ چکا تھا۔ آج ابرام اس دہشت گرد سے دوبارہ ملنے آیا تھا، اس کا وہی اپارٹمنٹ تھا اور اس نے ابھی تک کوئی نقل و حرکت نہیں کی تھی۔ ہاں ہوا کام؟ دہشت گرد نے پوچھا۔ جی صاحب، آپ کے مطلوبہ بندے کے بارے میں ساری معلومات لے کر آیا ہوں۔
گڈ، بتاؤ کون ہے وہ؟ شیخ و اعظم نام ہے اس کا۔ اس نے اسی کے انڈر کام کیا ہے 2 دن۔ اس کی کمزوری یہ ہے کہ وہ کنجوس ہونے کے ساتھ ساتھ لالچی بھی ہے۔ کچھ اپنے ساتھ کام کرنے والے مزدوروں سے بھی اس کے بارے میں معلوم ہوا ہے۔ اس کا گھر شیریں جناح کالونی میں ہے۔ یہ اس کے گھر کا ایڈریس اور دن بھر کا شیڈیول ہے۔ ابراہیم نے ایک صفحہ جیب سے نکال کے اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ ارے واہ، تم تو بڑے کام کے ہو، اس نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اس بات سے بے خبر کہ اسے ٹریپ کیا جا رہا ہے۔ جس شخص کا نام ابراہیم نے اسے دیا تھا وہ ایجنسی کے ساتھ تعاون پہ آمادہ ہو چکا تھا۔ اب اس نے دہشت گردوں سے پیسے بھی لینے تھے اور انہیں غلط اطلاعات دے کر ان کے منصوبے بھی خاک میں ملانے تھے۔ وہ ایک سنسان سڑک تھی جس کی ایک طرف قبرستان تھا اور دوسری طرف دور دور تک سبز کے کتے پھیلے ہوئے تھے۔ انل درخت کے کنارے ایک درخت کے نیچے کھڑا تھا جہاں اس کے دوست مطلب ہم وطن جاسوس سے ملاقات ہونی تھی۔ وہ وقت سے پہلے یہاں پہنچ چکا تھا۔ وقت مقرر پہ دوسرا شخص بھی وہاں آ گیا۔ انل اسے دیکھ کر خوش ہو گیا لیکن دوسرے شخص کے چہرے پہ سنجیدگی چھائی رہی۔ انل کی مسکراہٹ بھی کافور ہو گئی۔ اس کے قریب آنے پہ انل نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے لیکن مقابل نے سائلنسر لگا پسٹل نکال کر اس کی طرف تان لیا۔ وہ ساکت رہ گیا۔ سوری دوست، اوپر سے یہی حکم ہے، میں تمہاری اس کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا، تمہیں اگلے جنم تک پہنچا دوں گا۔ اس نے سپاک لہجے میں کہتے ہوئے گولی چلا دی لیکن انل بر وقت ایک طرف چھلانگ لگا گیا۔ اس شخص نے کی دوبارہ گولی چلائی لیکن وہ درخت کے پیچھے ہو گیا۔ اس کا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی سینہ توڑ کر باہر آ جائے گا۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ جس ایجنسی کے لیے وہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے کام کرے گا وہ خود اس کی جان لینے کی کوشش کرے گی۔ اسے راہ سے نفرت سی ہونے لگی تھی۔ اپنے دشمن کے قریب آنے سے پہلے ہی وہ درخت پہ چڑھ گیا اور جب وہ اس کی جگہ آیا تو انل نے اس پہ چھلانگ لگا دی۔ دونوں زمین پہ جا گرے اور ان میں دینگا مشتی شروع ہو گئی۔ پسٹل کسی نہ کسی طرح انل کے ہاتھ آ گئی اور اس نے اپنے دشمن نما دوست کے سینے میں 2 گولیاں اتار دیں۔ وہ تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ انل اس کے قریب گر کر کچھ دیر لمبے لمبے سانس لیتا رہا پھر اٹھ کر ایک جانب بڑھ گیا۔ اب پاکستان کے ساتھ ساتھ بھارت میں بھی اس کے لیے خطرہ تھا۔ اس نے کسی اور ملک جانے کا سوچ لیا تھا لیکن پہلے اسے کچھ دن پناہ چاہیے تھی کیونکہ ایران اتنی آسانی سے اس کا پیچھا نہیں چھوڑنا تھا۔ اس وقت ہیر کے علاوہ اور کوئی اسے پناہ دے نہیں سکتا تھا۔ اسے مجبوراً دوبارہ ہیر کے پاس آنا پڑا۔ اس کے وہاں آتے ہی پاکستانی انٹیلیجنس کے جوان الرٹ ہو گئے۔ انل نے بیل بجائی اور کچھ لمحوں بعد ہیر نے گیٹ کھول دیا۔ اسے دیکھ کر ہیر کا سانس خشک ہو گیا۔ انل نے گیٹ کا دروازہ بند کرنا چاہا لیکن اسی وقت ایک شخص دروازے سے اندر گھس آیا اور اسے اپنے بازوؤں میں جکڑ لیا۔ انل کو لگا تھا کسی لوہے کے شکنجے نے اسے جکڑ لیا ہو۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ 4 لوگوں کے نرغے میں آ چکا تھا اور اسے چیخنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ اسے باہر اس لیے نہیں پکڑا گیا تاکہ آس پاس کے لوگوں کو کچھ پتہ نہ چلے لیکن اس کے اندر داخل ہوتے ہی اسے دھر لیا گیا تھا۔ انل پھٹی پھٹی آنکھوں سے ہیر کو دیکھ رہا تھا جس کے چہرے پہ اب سکون آ چکا تھا۔ مطلب اسے پکڑوانے میں اس کا ہاتھ تھا۔ یہ تو اس کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ اس کے پاس پناہ لینے آئے گا۔ اب ڈرنے کی کوئی بات نہیں اور میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ اس بارے میں کسی کو کچھ مت بتائیں، یہ نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے۔ ایک شخص نے ہیر سے کہا۔ ہیر ششت رہ گئی۔ نیشنل سیکیورٹی مطلب وہ کوئی دشمن ملک کا جاسوس یا دہشت گرد تھا؟ وہ بمشکل سر ہلا سکی۔ انل نے دل ہی دل میں اسے ڈھیروں گالیاں دی۔ اگر اس کا منہ بند نہ ہوتا تو منہ بھر بھر کے اسے سلواتیں سناتا۔ ایک شخص نے اس کی کن پٹی پہ وار کر کے اسے بے ہوش کر دیا اور وہ چاروں اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ ہیر کو پہلے تو دل میں تھوڑا بہت ملال تھا کہ اسے خرم کو پکڑوانا نہیں چاہیے۔ وہ جیسا بھی تھا اس کا محبوب تھا لیکن اب اس کی اصلی حقیقت جان کر اس نے خود کو ملامت کی تھی۔ وہ کیسے اپنے ملک کے دشمن سے محبت کر سکتی تھی؟ بھارت کی عام عوام بھی پاکستان سے نفرت کرتی تھی اور جو راہ کے ہوتے تھے وہ تو فرض سمجھ کر پاکستان سے دشمنی نبھاتے تھے۔ وہ انجانے میں دشمن کی اعلی کار بن گئی تھی لیکن خدا کا شکر تھا اس نے ملک سے غداری نہیں کی تھی بلکہ اپنی محبت کی بجائے وطن کا ساتھ دیا تھا۔ پھر بھی اس کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ اس وقت فرحاد اس کے پاس ہی تھا۔ اس نے ہیر کو سنبھال لیا تھا۔ ابراہیم میجر مشارف کے آفس جا رہا تھا جب اسے لطیف کی کال آئی۔ اس نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے کال پک کی۔ جی صاحب، اس نے خالص مفلسانہ لہجے میں کہا حالانکہ اس وقت وہ حلیے سے کافی امیر لگ رہا تھا۔ جمشید کا کام کر دیا تھا؟ لطیف نے پوچھا۔ اسے پتہ تو چل گیا؟ جی کر دیا تھا۔ پھر واپس آنے کا ارادہ کب تک ہے؟ ہفتے کو امر ڈسچارج کر رہے ہیں ڈاکٹر، تبھی آ سکتا ہوں، اس نے لجاجت سے کہا۔ ٹھیک ہے، ہفتے کو آ جانا، پھر ایک دن بھی مزید دیر مت کرنا۔ ٹھیک ہے صاحب، اس نے کہا تو لطیف نے کال کاٹ دی۔ ابراہیم نے بھی فون بند کر کے ڈیش بورڈ پہ رکھ دیا۔ کچھ دیر بعد وہ میجر مشارف کے آفس روم میں موجود تھا۔ سر مجھے چھٹی چاہیے جمعے کی، اس نے مطالبہ کیا۔ خیریت؟ انہوں نے فکر سے پوچھا۔ جی دراصل جمعہ کو میرا نکاح ہے، اس نے مؤدب لہجے میں بتایا۔ ارے واہ، یہ کیسے ہوا؟ وہ خوشگوار لہجے سے بولا۔ بس ڈیڈ کا حکم ہے، آپ تو جانتے ہیں کہ میں ان کے حکم سے انکار نہیں کر سکتا، وہ مسکین لہجے میں بولا۔ ہاں ہاں میں جانتا ہوں، ورنہ وہ 100 جوتے اور 100 پیاز کھانے والا محاورہ تم پہ فٹ آتا۔ میجر مشارف شرارت سے بولے تو وہ دھیرے سے ہنس دیا۔
آپ بھی انوائٹڈ ہیں ود فیملی اور سر تیمور بھی۔ دراصل باقاعدہ شادی کی تقریبات نہیں کی جا رہی ابھی، منگنی کے ساتھ ہی نکاح کا فیصلہ ہوا ہے۔ یہ تو چٹ منگنی پٹ بیاہ والا معاملہ ہے۔ اوکے میں دیکھوں گا، آج سکا تو ضرور آؤں گا اور تیمور کو بھی تمہارا پیغام دے دوں گا۔ ویسے گوادر کب جا رہے ہو؟ ہفتے کے روز۔ اوکے ذرا احتیاط سے کام لینا، کسی بھی وقت تمہارا بھانڈا پھوٹ سکتا ہے اور مشن کے فیل ہونے کے ساتھ ساتھ تمہاری جان کو بھی خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ آئی نو سر، میں پوری طرح محتاط ہوں، ابرام نے پختہ لہجے میں کہا تھا۔ آج جمعہ تھا، ثانیہ اور ابرام کے نکاح کا دن، دو روحوں کے ایک ہونے کا دن۔ فضا بہت خوشگوار تھی، صبح سے ہی بادل آسمان پہ چھائی ہوئے تھے اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ دورانی ہاؤس میں منگنی کی مناسبت سے سجاوٹ کی گئی تھی اور خاندان کے علاوہ قریبی دوست احباب بھی موجود تھے۔ چمکتے کپڑوں میں ملبوس لڑکیوں کی کھنکتی ہنسی اور بچوں کی باغ دوڑ سے کافی رونق لگی ہوئی تھی۔ خالد صاحب اور فاطمہ بیگم انتظامات اور مہمانوں کو ویلکم کرنے میں بے حد مصروف تھے، جبکہ ثانیہ زرش اور زرتاشا کے ساتھ پالر جا چکی تھی۔ چودھری ضیاء کی فیملی ابھی نہیں پہنچی تھی، انہیں بھی اپنے خاندان کے ساتھ ہی آنا تھا کیونکہ ان کے بیٹے کا نکاح تھا۔ اگر وہ آ چکے ہوتے تو انکا یا امارا ان کے کانوں میں گھس چکی ہوتی۔ ثانیہ کا اپوائنٹمنٹ پہلے ہی سے لیا جا چکا تھا، سو اس کے جاتے ہی میک اپ شروع ہو گیا اور 2 گھنٹوں میں پنکش تھیم کے میک اپ اور پنک ڈریس میں اس کا حسن دو آتشا ہو چکا تھا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو تم، زرتاشا نے اس کی تعریف کی۔ شکریہ، اس نے مسکرا کر کہا۔ زرتاشا اس سے اب تک کئی بار معافی مانگ چکی تھی اور وہ اسے معاف بھی کر چکی تھی، لیکن اب پہلے کی طرح اسے فرینک نہیں رہی تھی۔ آج تو کئی لوگوں کے دل جل کر کوئلہ ہوں گے اور کوئی دل تھام لے گا، زرش نے کہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پہ بے اختیار مسکراہٹ آئی۔ اسے حسد کرنے والوں نے آج جلنا تھا اور ابرام نے دل تھامنا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی، لیکن وہ بے خبر تھی کہ قسمت میں ایک اور آزمائش لکھی تھی۔ وہ مکمل تیاری کے بعد پارلر سے نکلی تھی اور زرش اور زرتاشا کے بیچ میں چلتی پورچ میں کھڑی گاڑی کی طرف بڑھ رہی تھی جب اچانک کسی نے پیچھے سے زرش اور زرتاشا کو ایک ساتھ دھکا دیا۔ وہ بری طرح گری تھی، جبکہ اسی اثنا میں ثانیہ کو پیچھے سے کوئی دبوچ چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ ثانیہ چیختی، اس کے منہ پہ بے ہوشی والا رومال رکھ دیا گیا تھا۔ وہ کچھ ہی لمحوں میں ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ زرتاشا کا پاؤں مڑ گیا تھا، سو وہ اٹھنے کے قابل نہیں رہی، جبکہ زرش نے گھٹنے میں درد کے باوجود اٹھ کر ثانیہ کی مدد کرنی چاہی، لیکن ایک گاڑی زن سے ان کے قریب آ گئی۔ نقاب پوش نے ثانیہ کو گاڑی کے پچھلے دروازے سے اندر ڈالا اور خود بھی اندر گھس کر دروازہ بند کر لیا۔ گاڑی تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ زرش چیختی ہوئی گاڑی کے ساتھ دوڑی، لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ آس پاس اکا دکا لوگ ہی تھے جو پرایا معاملہ سمجھ کر انجان بن گئے۔ زرش اور زرتاشا کو سخت پریشانی نے آن گھیرا تھا۔ کون لوگ تھے وہ؟ ثانی کو کیوں لے گئے؟ میں ماموں موانی کو کیا جواب دوں گی؟ زرش کے قریب آنے پہ زرتاشا بےتابی سے بولی تھی۔ اف کیا کریں؟ زرش کی سمجھ میں بھی کچھ نہیں آ رہا تھا۔ میں ماموں کو بتاتی ہوں۔ زرتاشا نے جلدی سے اپنا بیگ سے فون نکالا اور خالد صاحب کو کال کرنے لگی تھی۔ چودھری ضیاء اپنی فیملی کے ساتھ آ چکے تھے، ابرام اور اس کے دوست بھی ساتھ آئے تھے۔ ان کی تعداد 50 کے لگ بھگ تھی۔ مرد تو مردوں کی طرف چلے گئے، جبکہ عورتیں زیب النساء کے ساتھ عورتوں والے حصے میں آ گئیں۔ فاطمہ بیگم نے کچھ دیر انہیں کمپنی دی، پھر دوسرے مہمانوں کو دیکھنے چلی گئیں۔ انکا اور امارا کو تو موقع مل گیا۔ معاف کرنا بہن، کہتے ہوئے اچھا تو نہیں لگ رہا، لیکن تم لوگوں کو اپنے بیٹے کے لیے کوئی اور لڑکی نہیں ملی؟ امارا نے ذرا اونچی آواز میں کہا تھا۔ زیب النساء نے الجھ کے اسے دیکھا، جبکہ ان کے ساتھ آئی عورتوں کے بھی کان کھڑے ہو گئے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اس قسم کی لڑکی کو تو کوئی اپنی نوکرانی بھی نہیں رکھتا، جس قسم کی ثانیہ ہے۔ میرے سامنے پلی بڑی ہے، اس کے بارے میں سب جانتی ہوں۔ اس کے تو کئی رشتے آئے اور گئے، تم لوگ کیسے پھنس گئے ان کے سامنے؟ امارا نے سازشی عورتوں کی طرح ہاتھ نچا نچا کر کہا۔ ہم نے دیکھ بھال کے رشتہ کیا ہے، لڑکی کا کردار اور اخلاق دونوں اچھے ہیں۔ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ مجھے بدگمان نہیں کر سکتی۔ زب النساء نے بھی ٹکا سے جواب دیا۔ مجھے کیا ضرورت ہے بدگمان کرنے کی؟ لڑکی کے کرتوت ہی ایسے ہیں، ابھی چاہے میری بات پہ یقین نہ کرو، لیکن شادی کے بعد پچھتاؤ گے، ہمارا نے منہ بنا کر کہا۔ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، ہم اپنا برا بھلا خوب اچھی طرح جانتے ہیں۔ زیب النساء نے اسے چپ کروایا تو انکار شروع ہو گئی، اور کچھ دیر بعد جب ان کی باتیں بظاہر طور پہ سچ ثابت ہوئی تو وہ بھی کشمکش میں پڑی تھیں۔ زرتاشا نے خالد صاحب کو فون پہ ثانیہ کے اغوا کے بارے میں بتا دیا تھا، لیکن انہیں سخت شوق لگا تھا۔ ان کی اڑتی رنگت کئی لوگوں نے دیکھی تھی۔ کیا ہوا ہے خالد؟ فاطمہ اور چودھری ضیاء نے ایک ساتھ پوچھا۔ میری بیٹی، کسی ظالم نے اسے اغوا کر لیا، وہ بمشکل بول پائے تھے۔ فاطمہ بیگم صدمے سے بے ہوش ہو گئی تھیں۔ ہر طرف ہلچل مچ گئی، مہمانوں میں جیم گوئیاں شروع ہو گئی تھیں۔ فکر مت کرو، میں کرتا ہوں کچھ، چودھری ضیاء نے کہہ کر فون نکالا اور کسی کو کال ملانے لگے۔ ابراہیم بھی اسٹیج سے اتر کے ان کے پاس آ چکا تھا اور صورتحال سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ عورتیں فاطمہ بیگم کو ایک کرسی پہ بٹھا کے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ کیا ہوا ڈیڈ؟ اس نے پوچھا، لیکن انہوں نے جواب نہیں دیا۔ کیا ہوا؟ بھاگ گئی لڑکی؟ ارے میں تو پہلے ہی کہتی تھی لڑکی اچھی نہیں، کیسے نکاح والے دن ماں باپ کے سر میں خاک ڈال کر بھاگ گئی، لیکن میری کون مانتا ہے یہاں؟ ہمارا بیگم نے جب پوری طرح اندازہ لگا لیا کہ معاملہ کیا ہے تو اونچی آواز میں شروع ہو گئی۔ ابراہیم کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔
ایسا نہیں ہو سکتا تھا، ثانیہ ایسا کبھی نہیں کر سکتی تھی، اسے یقین تھا۔ ڈیڈ مجھے بتائیں کیا ہوا ہے؟ اس نے روحان سا ہو کر پوچھا۔ ثانیہ اغوا ہو گئی ہے، انہوں نے پریشانی سے بتایا۔ اغوا تو بہانا ہے، بھاگ گئی ہوگی کسی کے ساتھ، انکا بھی پیچھے نہ رہی۔ پتہ نہیں کس کے ساتھ بھاگی، ایک یار تو نہیں تھا نا اس کا؟ ہمارا نے اگلا ڈائلاگ بولا۔ ابرام کی بس ہو گئی، اس کی کن پٹیاں سلگ اٹھی تھی۔ انف! وہ اتنی زور سے دہاڑا کہ مجمع کو سانپ سونگ گیا۔ چودھری زا نے تعجب سے اسے دیکھا۔ ثانیہ کے بارے میں اب کوئی بکواس نہیں کرے گا، وہ ایک مشکل میں گرفتار ہو چکی ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس کے لیے دعائیں کریں آپ اس پہ بہتان لگانا شروع ہو گئی ہیں۔ حد ہوتی ہے گھٹیا پن کی۔ ابرام نے انکا اور ہمارا پہ شرر بار نظروں کے تیر برساتے ہوئے کہا۔ انکا اور ہمارا کا چہرہ ذلت اور اہانت سے سرخ ہو گیا۔ وہ تو بڑے مزے سے ثانیہ کو بدنام کرنے چلی تھی، لیکن الٹا خود بدنام ہو گئی۔ ان کی آدھی عمر کے لڑکے نے ان کی عزت دو کوڑی کے کر کے رکھ دی تھی۔ چودھری ضیاء کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنا شدید ری ایکشن بھی دے سکتا ہے۔ خالد صاحب اس کے مشکور تھے، جس نے لڑکی کے کردار پہ شک کرنے کی بجائے اس کا ساتھ دیا تھا، ورنہ اب تک ہر شخص ان پہ انگلیاں اٹھا چکا ہوتا۔ میں ثانیہ کو ڈھونڈنے جا رہا ہوں، ابرام نے ایک نظر اپنے ماں باپ کو دیکھ کر کہا اور ہجوم سے نکل گیا۔ سارے بھی اس کے پیچھے بھاگا۔ فاطمہ بیگم کو ہوش آ چکا تھا اور وہ رو رہی تھی۔ ابھی شکر تھا آغا جان کسی ضروری کام سے گھر سے باہر تھے، ورنہ انہیں پھر دل کا دورہ پڑ سکتا تھا۔ خالد صاحب کو ان کا خیال آیا تو سخت پریشان ہو گئے تھے۔ ثانیہ کو ہوش آنے لگا تھا، اس نے دھیرے سے پلکیں جھپکتے ہوئے آنکھیں کھولی۔ سفید چھت اس کی نظروں میں سب سے پہلے آیا تھا، ساتھ ہی اسے محسوس ہوا کہ وہ ایک کرسی پہ بندھی ہوئی ہے۔ اس کے ہاتھ پیچھے کی جانب جکڑے ہوئے تھے۔ اس نے بھاری ہوتا سر سیدھا کیا اور سمجھنے کی کوشش کی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ تبھی اچانک سب کچھ اسے ایک دھماکے سے یاد آ گیا۔ آج اس کا نکاح تھا، وہ پارلر سے تیار ہو کر زرزش اور زرتاشا کے ساتھ نکل رہی تھی، جب کسی نے پیچھے سے ان پر حملہ کر دیا۔ زرش اور زرتاشا کو تو دھکا لگا تھا، لیکن اسے کسی نے جکڑ کے اس کے منہ پہ رومال رکھ دیا تھا۔ او مائی گاڈ، میں اغوا ہو گئی۔ اس کے ذہن پہ چھائی غنودگی بھگ سے اڑ گئی، دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ دھڑکن یکدم تیز ہوئی اور پھر سست پڑنے لگی۔ وہ گھبرا کر ارد گرد دیکھنے لگی۔ اس کے گھر میں ڈھیر سارے مہمان تھے، اگر وہ بر وقت گھر نہ پہنچی تو سب سمجھتے وہ بھاگ گئی ہے۔ اس کی عزت داؤ پہ لگ چکی تھی، اسے کسی بھی طرح یہاں سے نکلنا تھا۔ نہ جانے اس کے ماں باپ کا کیا حال ہوا ہوگا، آغا جان نے یہ بات کیسے برداشت کی ہوگی۔ اللہ جی پلیز میری مدد کریں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ خود کو چھڑوانے کی بھرپور کوشش کرنے لگی، لیکن کامیاب نہ ہو سکی۔ کچھ دیر بعد جب وہ بری طرح ہانپ چکی تھی تو دروازہ کھلا۔ اس نے ایک جھٹکے سے سامنے دیکھا۔ کچھ لمحوں کے لیے تو اسے اپنی آنکھوں پہ یقین ہی آیا تھا۔ اس کے سامنے غنی کھڑا تھا۔ کیا وہ اسے بچانے یہاں آیا تھا یا اسی نے اسے اغوا کیا تھا؟ غنی کے چہرے پہ برستی لعنت دیکھ کر اسے اپنا دوسرا خیال درست لگا تھا۔ تم؟ اس کے لبوں سے مدھم سے آواز نکلی۔ ہاں میں، غنی نے کندھے اچکائے۔ تم نے مجھے اغوا کیا؟ ثانیہ نے حیرت سے پوچھا۔ کوئی شک؟ وہ خباثت سے مسکرایا۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ تم تو میرے کزن ہو، میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ وہ حواس باختہ ہو کر چیخی۔ اور تم میرے علاوہ اور کسی کی کیسے ہو سکتی ہو؟ غنی نے سلگتے ہوئے پوچھا۔ ثانیہ ششت رہ گئی۔ کیا تمہیں معلوم نہیں تھا میں تمہیں پسند کرتا ہوں؟ پھر کیوں کسی اور کے لیے ہاں کی؟ وہ اس کے قریب ہو کر اس کے چہرے پہ جھکتے ہوئے بولا تھا۔ میں نے تمہیں ہمیشہ بھائی سمجھا تھا۔ ثانیہ نے افسوس سے اسے دیکھا تھا، وہ سیدھا ہوتا ہنس پڑا۔ بھائی؟ مائی فٹ! پلیز مجھے جانے دو، گھر میں سارا خاندان جمع ہے، اگر میں واپس نہ گئی تو کیا عزت رہ جائے گی میری؟ وہ کڑکڑائی۔ مجھے پرواہ نہیں، جو ہوتا ہے ہونے دو، اور اس بات کی فکر مت کرو کہ اگر آج تمہاری بارات واپس گئی تو کوئی تم سے شادی نہیں کرے گا۔ میں ہوں نا تم سے شادی کرنے کے لیے، وہ مغرور انداز میں بولا تھا۔ شٹ اپ، تم سے شادی کرنے سے بہتر ہے میں مر جاؤں، وہ چیخی۔ اتنا بڑا دعویٰ مت کرو، آزما کر دیکھ لو، ثانیہ نے خطرناک لہجے میں کہا۔ غنی نے سر ہلایا اور پسٹل نکال کے اس کی طرف تان لی۔ ثانیہ کی آنکھیں مزید سرد ہو گئی تھیں۔ ابرام اور سارم اس بیوٹی پارلر میں پہنچ چکے تھے جہاں ثانیہ کو تیار کیا گیا تھا۔ زرتاشا اور زرش وہیں موجود تھی۔ ابرام نے ان سے ساری بات معلوم کی۔ سارم ارد گرد دیکھنے میں مصروف تھا۔ جلد ہی اسے ایک CCTV کیمرہ نظر آ گیا۔ اس نے ابرام کو بتایا۔ کچھ دیر بعد وہ ایک بلڈنگ کے سیکیورٹی روم میں موجود تھے اور ایک آفیسر انہیں کچھ فوٹیجز دکھا رہا جاتا۔ جس CCTV کیمرے کی نشاندہی سارم نے کی تھی، اس میں وہ منظر تو آ گیا جس میں ثانیہ کو اغوا کیا جا رہا تھا، لیکن گاڑی کا نمبر واضح نہیں آ سکا۔ لیکن ابرام پھر بھی بار بار وہ فوٹیج دیکھ رہا تھا۔ اس کے علاوہ اور کوئی فوٹیج نہیں تھی، نہ کوئی سیکیورٹی کیمرہ تھا جس میں گاڑی آئی تھی۔ اچانک ابرام چونک گیا۔ سٹاپ، وہ تیزی سے بولا۔ آفیسر نے فوٹیج سٹاپ کر دی۔ تھوڑا پیچھے کرو، 5 سیکنڈز۔ اس نے اسکرین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اسکرین پہ ایک نقاب پوش کا سائیڈ ویو نظر آنے لگا۔ اس نے لیدر کی جیکٹ پہن رکھی تھی اور بازو پہ ایک مکڑی کا ڈیزائن بنا ہوا تھا۔ اس کے ذہن میں کچھ کلک ہوا۔ جب لفٹ میں وہ عبدل سے ٹکرایا تھا تب اس کے آدمیوں نے ایسی ہی جیکٹس پہن رکھی تھی اور سب کے بازوؤں پہ مکڑی کے نشان تھے۔ عبدل غنی؟ وہ دانت پیس کر گھرایا تھا۔
وٹ، یہ عبدل کا کام ہے؟ سالم نے حیران ہو کر پوچھا۔ ہاں، اس کا کزن ہے۔ ابراہیم نے رخ موڑ کر خود کو کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کی۔ وہ یہ شادی رکوانا چاہتا تھا یا تمہارے ساتھ دشمنی کی وجہ سے ایسا کیا ہوگا؟ سالم بڑبڑایا۔ پتہ نہیں، لیکن مجھے اب جلد از جلد اس تک پہنچنا ہے۔ وہ ثانیہ کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ وہ بے چینی سے بولا تھا اور فون نکال کر میجر مشارف کو کال کرنے لگا۔ نوفل اور میجر مشارف اس کے نکاح پہ نہیں آ سکے تھے کیونکہ وہ بیک پک 2-3 مشنز میں پھنسے ہوئے تھے۔ البتہ انہوں نے اپنی بیویوں کو تقریب میں بھیج دیا تھا اور میجر تیمور بھی آئے تھے۔ ہیلو سر، عبدالغنی کا کام کہاں تک پہنچا؟ اس نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ اس کی لوکیشن مل گئی ہے۔ جمشید نے اپنا ایک بندہ اس کے پاس بھیجا تھا، اس کا پیچھا کیا گیا۔ ہم ابھی ریڈ کرنے والے ہیں۔ میجر مشارف نے مصروف انداز میں بتایا تو اس نے شکر کی سانس لی۔ آپریشن کی کمانڈ کون کر رہا ہے؟ میں خود، لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ انہوں نے تعجب سے پوچھا۔ کیا میں اس آپریشن کو لیڈ کر سکتا ہوں؟ لیکن تمہارا تو آج نکاح تھا۔ عبدالغنی نے ڈاکٹر ثانیہ کو اغوا کر لیا ہے، اس نے بڑے ضبط سے بتایا۔ وٹ؟ میجر مشارف ششت رہ گیا۔ ٹھیک ہے، میں آپریشن ٹیم کو آرڈر دے دیتا ہوں، تم پہلے آفس آؤ گے یا راستے میں ہی انہیں جوائن کرو گے؟ انہوں نے مزید کوئی سوال پوچھے بنا کہا۔ ٹائم کم ہے، راستے سے ہی جوائن کر لوں گا، اس نے کہا۔ اوکے، اپنی لوکیشن سینڈ کر دو، مشارف سنجیدگی سے بولا تھا۔ ثانیہ کے لیے اب زندہ واپس جانا اہم نہیں رہا تھا۔ اب تک تو سب اس کی غیر موجودگی سے واقف ہو چکے ہوں گے۔ وہ زندہ واپس جاتی تو کیسے سب کا سامنا کرتی؟ اس کا دل مرنے کو کر رہا تھا۔ تبھی پسٹل کی نال اپنی طرف اٹھی دیکھ کر بھی اسے خوف نہیں آیا تھا۔ غنی کئی لمحے اس کی بے خوف آنکھوں کو گھورتا رہا، پھر پسٹل والا ہاتھ نیچے گرا کر ہنسنے لگا۔ تم نے مجھے پاگل سمجھا ہے کیا؟ ہاتھ آئی چڑیا کو ایسے ہی مار دوں گا؟ میں تمہیں اپنا بنائے بغیر مرنے نہیں دوں گا، اور تم نے میری ذات کی نفی کر کے جو غلطی کی ہے اس کی ایسی سزا دوں گا کہ تم زندگی موت سے بھی بدتر ہو جائے گی۔ اس نے چبا چبا کر کہا تھا۔ ثانیہ کا دل لرزا۔ تم اتنے گھٹیا کیسے ہو سکتے ہو؟ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا، وہ بے بسی سے بولی تھی۔ تو اب سوچ لو مائی ڈیئر، کیا پرابلم ہے؟ وہ ہنسا۔ ثانیہ کو وہ زہر لگ رہا تھا۔ کاش اس کے ہاتھ کھلے ہوتے تو اس کا منہ نوچ لیتی۔ یو باسٹرڈ، تم اپنے مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکو گے، وہ غصے سے بولی تھی۔ اچھا تو کون روکے گا مجھے؟ وہ غرور کے نشے میں بولا۔ اللہ، وہ پورے یقین سے بولی تھی۔ اسی وقت ابراہیم رینجرز کی 2 جیپوں کے ساتھ وہاں پہنچ چکا تھا۔ وہ ایک فارم ہاؤس کی طرح کی عمارت تھی۔ میں اندر جا رہا ہوں، جب تک میں نہ کہوں کوئی فائر نہیں کرے گا۔ خاموشی سے عمارت کو گھیرے میں لو، میں سارم سے رابطے میں رہوں گا، یہ آپ سب کو اگلی ہدایت دے گا۔ ابراہیم نے گاڑی سے باہر نکل کر اپنے سامنے کھڑے رینجرز کے 10 جوانوں کو مخاطب ہو کر کہا اور سارم کو ان کی کمانڈ دے کر خود بلڈنگ کی طرف بڑھ گیا۔ مین بلڈنگ کے ارد گرد اونچی سی 4 دیواری تھی۔ باہر سے وہ سنسان تھی۔ باہر شاید اس کے لیے کوئی سیکیورٹی گارڈ نہیں تھا تاکہ اس میں کسی کی موجودگی ظاہر نہ ہو۔ ابراہیم کو دیوار تک پہنچنے میں مشکل پیش نہیں آئی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی گرپلنگ گن سے دیوار کی اوپر کنارے پر فائر کیا اور تار کے ذریعے تیزی سے اوپر چڑھ گیا۔ دیوار کے بالکل اوپر جانے سے پہلے اس نے اندر کی صورتحال معلوم کی۔ گیٹ سمیت 4 دیواری کے ساتھ ساتھ چند گز کے وقفوں سے سیکیورٹی گارڈز کھڑے تھے۔ وہ وہاں موجود تھا۔ وہاں بھی ایک سیکیورٹی گارڈ کی جگہ تھی، لیکن اتفاق سے وہ دائیں جانے والے گارڈ کے پاس کھڑا سگریٹ پینے کے ساتھ ساتھ باتیں بھی کر رہا تھا۔ اس کا رخ دوسری طرف تھا۔ دوسرا گارڈ کا رخ بھی سامنے تھا۔ اس نے بائیں جانب دیکھا، وہاں بھی کچھ دور ایک گارڈ کھڑا تھا۔ اس نے فاصلے کا حساب کیا اور پھر نیچے اتر گیا۔ حساب کے مطابق وہ چند قدم چلا اور عین اس جگہ سے اوپر چڑھا جہاں دوسری جانب گارڈ موجود تھا۔ اس نے گارڈ پہ چھلانگ لگا دی۔ اس سے پہلے کہ وہ چیختا اس کا منہ ہاتھ سے بند کر دیا اور گردن ایک طرف دبا دی۔ چند پل میں ہی وہ بے سدھ ہو گیا۔ ابراہیم نے ادھر ادھر دیکھا، ابھی تک کوئی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ اس کے سامنے مین بلڈنگ کے ایک کمرے کی کھڑکی تھی۔ اس نے تیزی سے کھڑکی کھولی اور اندر جھانکا۔ وہ ایک خالی کمرہ تھا۔ ابراہیم نے گارڈ کو اٹھا کر کھڑکی سے اندر پھینکا اور خود بھی اندر گھس گیا۔ کھڑکی بند کر کے وہ دروازے کی طرف بڑھا، آہستہ سے دروازہ کھولا اور باہر آیا۔ اچانک ہی 2 گارڈ سے اس کا سامنا ہو گیا۔ ان کے پاس اسلحہ نہیں تھا، سو ابراہیم نے بھی پسٹل نکالنے کی ضرورت محسوس نہ کی اور خالی ہاتھ ان سے بھڑ گیا۔ ایک کے منہ پر مکہ مارنے کے ساتھ اس نے دوسرے کی پسلیوں میں ٹانگ ماری۔ وہ درد سے گر پڑا، لیکن جس کو مکہ پڑا تھا وہ لڑکھڑا کر سنبھل گیا اور ابراہیم کو ٹانگ مارنی چاہی۔ ابراہیم نے اس کا پاؤں پکڑا اور جھک کر اپنے اوپر سے گزرتے ہوئے گول گھوما۔ وہ بھی گول گھوم کر نیچے گرا تھا۔ اس کے ہونٹوں سے ایک چیخ برآمد ہوئی۔ اس کی دوسری چیخ تک ابراہیم نے اسے بے ہوش کر دیا تھا۔ تب تک دوسرا ساتھی بھی سنبھل کے کھڑا ہو چکا تھا اور اسے مارنے کے لیے لپکا۔ ابراہیم نے اس کے دونوں مکے ہاتھوں پہ روکے اور پیٹ میں گھٹنا مارا۔ وہ تھوڑا سا جھکا تو ابراہیم نے اس کی گردن پہ ہاتھ مار کے اسے لمبا لٹا دیا۔ تبھی ایک شخص اور وہاں آ چکا تھا۔ اس نے آتے ابراہیم کو اپنی ڈبل کک کا نشانہ بنایا۔ ابراہیم نے تیزی پیچھے ہٹا اور الٹا گھوم کر ایک پاؤں اس کے گال پہ دے مارا۔ وہ کمرے کے کھلے ہوئے دروازے میں گر گیا۔ ابراہیم نے اس کی ٹانگیں پکڑی اور اسے اندر دھکیل کے کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ شخص مزید کچھ کرتا، ابراہیم اس پہ پسٹل تان چکا تھا۔ وہ ساکت ہو گیا۔ میں جو پوچھوں اس کا سچ سچ جواب دو ورنہ گولی مار دوں گا، اس نے خطرناک لہجے میں کہا۔ گارڈ نے سر ہلا دیا۔ یہاں کتنے گارڈز ہیں؟ 20۔ عمارت کے اندر کتنے ہیں؟ 5۔
3 تو میرے قابو میں آ چکے، باقی کہاں ہیں؟ وہ اوپر والی منزل پہ پہرا دے رہے ہیں۔ اور عبدالغنی کہاں ہیں؟ وہ بھی اوپر والے کسی روم میں گئے ہیں کچھ دیر پہلے، اس نے ڈرتے ہوئے سب بتا دیا۔ ابراہیم نے اس کی کن پٹی پہ پسٹل کا دستہ مارا، وہ کمرے سے نکل گیا۔ کوریڈور سے گزر کر وہ ایک ہال میں آیا جہاں سیڑھیاں اوپر جاتی تھی۔ سیڑھیاں عبور کر کے اس نے دیکھا تو سامنے ایک ہال تھا جس میں کئی کمروں کے دروازے کھلتے اور ایک کوریڈور بھی تھا۔ کوریڈور کے کنارے پہ 2 شخص کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ ابراہیم تیزی سے ایک طرف ہو گیا اور ان کی طرف بڑھنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ دیوار کی اوٹ میں دائیں جانے والے شخص کی طرف کھڑا تھا۔ اس نے کچھ سوچا، منہ ہلکی سی آواز نکالی۔ ایک شخص کوریڈور سے نکلا تو اس نے اسے گردن سے دبوچ لیا اور دوسرے تک پہنچنے تک اسے بے ہوش کر دیا۔ خاموش، بولنا مت، اس نے اس شخص کو دھمکی دی۔ وہ چیختے چیختے رہ گیا۔ ابراہیم نے اس کی گردن پہ پاؤں مار کے اسے بھی ناک آؤٹ کر دیا۔ اٹیک کرو، ابراہیم نے سالم کو پیغام دیا اور کوریڈور میں موجود تمام دروازے کھول کر چیک کرنے لگا۔ آخری دروازے کو کھولے ہوئے اس نے ایک لمحے رک کر پسٹل سیدھی کر لی اور یکدم دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ عبدالغنی کچھ پل کے لیے لاجواب ہوا تھا، پھر سر چھٹک گیا۔ اس میں ضمیر نام کی کوئی چیز نہیں رہی تھی۔ وہ وطن سے غداری کرتا رہا تھا، دہشت گردوں کا ساتھ دے کر معصوم لوگوں کی زندگیوں سے کھیلتا رہا تھا۔ اس وقت اسے خدا سے خوف نہیں آیا تھا تو اب کیا آتا؟ تم اس وقت جہاں ہو وہاں کوئی نہیں آ سکتا، اور یہاں اتنی سیکیورٹی ہے کہ پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ بہتر یہی ہوگا حالات پہ سمجھوتا کر لو۔ تمہیں صرف آج رات یہاں رہنا ہوگا اور میں تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ کل تمہیں گھر بھی چھوڑ دوں گا، وہ بے حسی سے بولا تھا۔ کل میں قبرستان جانا پسند کروں گی اور مرنے سے پہلے تمہیں بھی زندہ نہیں چھوڑوں گی، وہ گہرے گہرے سانس لیتی بولی تھی۔ ارے اتنی خطرناک باتیں، کیا اپنی زندگی سے پیار نہیں ہے تمہیں؟ وہ ہنس کر بولا۔ ثانیہ نے نفرت سے سانس اندر کھینچا اور دل میں اللہ کو شدت سے یاد کیا تھا۔ تبھی دھڑام سے کمرے کا دروازہ کھلا اور کوئی طوفان کی طرح اندر داخل ہوا۔ ثانیہ اسے دیکھ کر بے یقین سی ساکت رہ گئی۔ ہالٹ! ابراہیم کی چلاتی آواز پہ ثانیہ ہوش میں آئی تھی۔ عبدالغنی نے بھی پھرتی دکھائی، اس کے ہاتھ میں پہلے ہی پسٹل موجود تھی۔ اس نے لمحے کے 1000ویں حصے میں وہ پسٹل ثانیہ کی طرف کر دی۔ ابراہیم کا سانس رک گیا۔ پسٹل پھینک دو اور ایک قدم بھی آگے مت بڑھنا، عبدالغنی نے اپنی حالت پہ قابو پاتے ہوئے کہا۔ تمہارا کھیل ختم ہو چکا ہے عبدالغنی، اب تم بچ کر نہیں جا سکتے، رینجرز اس عمارت کو گھیر چکی ہے، ابراہیم نے بتایا۔ اگر ثانیہ میرے نشانے پر رہی تو تم سب لوگ مل کر بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے۔ وہ ثانیہ کے پیچھے پہنچ گیا تھا اور اس کے سر کے ساتھ پسٹل لگا دی۔ ثانیہ یکٹک سی ابراہیم کو دیکھ رہی تھی۔ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، اپنی پسٹل میری طرف پھینک دو ورنہ میں گولی مار دوں گا، اس نے سختی سے حکم دیا۔ ابراہیم جانتا تھا وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس نے جھک کے پسٹل زمین پہ رکھی اور اس کی طرف دھکیل دی۔ غنی نے جھک کر رسی کو کھولنا شروع کیا۔ ہاتھ اوپر کر لو، اس نے ابراہیم کو حکم دیا اور ثانیہ کے ہاتھ کھولنے لگا۔ اس نے صرف ہاتھ پیچھے کر کے باندھے تھے جس سے ثانیہ بے بس ہو گئی تھی۔ اس کا دھیان ابراہیم کی طرف ہی تھا۔ کچھ دیر بعد رسی کھل گئی اور اس نے ثانیہ کو بازو سے پکڑ کر کھڑا کر دیا اور گھسیٹ کر اپنے ساتھ دروازے کی جانب لے جانے لگا۔ دروازے کے سامنے سے ہٹ جاؤ، اس کونے میں چلے جاؤ، غنی نے ابراہیم کو اگلا حکم دیا۔ وہ دانت پیستا دروازے کے سامنے سے ہٹ گیا۔ غنی ثانیہ کے ساتھ دروازے کے قریب آ چکا تھا۔ اچانک وہ ہوا جس کے بارے میں ابراہیم سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ثانیہ نے غنی کے پسٹل والے ہاتھ کو تھام کر ایک لمحے کے اندر اندر اوپر کیا اور پسٹل کی زد سے خود کو بچاتی پھرتی سے گم گئی۔ اب وہ غنی کے پیچھے آ چکی تھی۔ وہ مزید بھی کچھ کرنا چاہتی تھی لیکن ابراہیم کی باری تھی۔ اب اسے 3 سیکنڈز کی مہلت چاہیے تھی کہ پسٹل ثانیہ کی طرف سے ہٹتی، اور اسے وہ مہلت مل گئی تھی۔ وہ چیتے کی طرح غنی پہ جھپٹا تھا۔ غنی ثانیہ کی جرأت سے گھبرا کر فائر کر چکا تھا لیکن نشانہ ایک دیوار پر لگا تھا۔ اگلی گولی چلنے تک پسٹل اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا کیونکہ ابراہیم اس کی کلائی بری طرح مروڑ چکا تھا۔ اس نے ابراہیم کے منہ پہ مکہ مارا اور ابراہیم نے اپنے درد کی پرواہ کیے بنا اس کے سینے پر ڈبل کک ماری۔ غنی دیوار سے ٹکرایا، اس کا سر پیچھے سے پھٹ گیا اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ وہ ایسا گرا کہ دوبارہ اٹھ نہ سکا۔ ثانیہ اس کا یہ ایکشن دیکھ کر مبہوت رہ گئی۔ وہ تو اسے کمزور ہی سمجھتی تھی لیکن اس نے بڑی زبردست کک ماری تھی۔ ہاں، کیا رپورٹ ہے؟ غنی کے بے ہوش ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے سالم سے پوچھا۔ سب کنٹرول میں، دشمنوں نے ہتھیار پھینک دیے ہیں، سالم نے اطلاع دی۔ گڈ، عبدالغنی بھی ناک آؤٹ ہو چکا ہے۔ تم فرسٹ فلور پہ آؤ اور اسے اپنی نگرانی میں انویسٹیگیشن آفس لے کر جانا، میں ثانیہ کو لے کر گھر جا رہا ہوں، ابراہیم نے کہہ کر کان میں لگی آڈیو ڈیوائس سے انگلی ہٹا دی اور ثانیہ کی طرف بڑھا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے ثانیہ کے سامنے آتے پوچھا۔ ثانیہ کے ذرا سا سر ہلا دیا۔ فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، میرے ساتھ آؤ، ابراہیم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ لے کر جانے لگا۔ گھر میں سب کو پتہ چل گیا ہوگا، وہ ڈوبتے دل کے ساتھ بولی۔ تو کیا ہوا؟ کیا دنیا میں لڑکیاں اغوا نہیں ہوتی؟ کیا اس میں ان کا قصور ہوتا ہے؟ ابراہیم نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ کچھ بول نہ سکی۔ اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں تھا، سو ریلیکس۔ کیسے ریلیکس کروں؟ کوئی کیسے مانے گا کہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا؟ وہ خوفزدہ لہجے میں بول رہی تھی۔ یہ منوانے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ تم لوگوں کی اتنی پرواہ کیوں کر رہی ہو؟
مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں، اپنے ماں باپ کی پرواہ ہے۔ لوگ تو باتیں کریں گے لیکن ان کے دل پہ کیا بیتے گی، یہ میں برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ رونے والی ہو گئی۔ ابراہیم اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اچھا پریشان مت ہو، میرے پاس اس کا حل ہے، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ کیا؟ اس نے بے اختیار پوچھا۔ ابراہیم پر اصرار سے مسکرا دیا۔ آغا جان واپس آئے تو تقریب کا رنگ بدلا دیکھ کر الجھ گئے۔ کیا ہوا ہے خالد جی، خاموشی کیسی ہے؟ انہوں نے خالد صاحب سے پوچھا۔ کچھ نہیں آغا جان، دراصل فاطمہ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی تو مہمانوں میں پریشانی پھیل گئی۔ خالد صاحب نے وہ مشکل بات بنائی۔ کیا ہوا اسے؟ وہ فکر مندی سے بولے۔ بس چکر آ رہے تھے اسے، بے ہوش ہو کر گر گئی۔ آپ تو جانتے بہت کام کرتی اور کھانے پینے کا دھیان بھی نہیں رکھتی۔ کہاں ہے وہ؟ اپنے کمرے میں نے ڈاکٹر کو بلایا ہے۔ اور ثانیہ ابھی تک نہیں آئی؟ نہیں، وہ کہہ رہی تھی 1 گھنٹہ اور لگے گا، میک اپ لیٹ شروع ہوا تھا۔ خالد صاحب نے نظریں چراتے ہوئے دوسرا جھوٹ بولا۔ چودھری زاں نے آغا جان کے آنے سے پہلے ہی دبنگ آواز میں تمام مہمانوں کو حکم دے دیا تھا کہ وہ آغا جان کے سامنے کچھ نہیں بولیں گے بلکہ خاموش رہیں۔ اگر کسی نے انہیں ثانی کے بارے میں بتانے کی جرت بھی کی تو وہ اسے جیل بھجوا دیں گے۔ سب جانتے تھے وہ کتنے بڑے سیاستدان تھے، ان کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں تھا، سو سب نے چپ سادھ لی اور خالد صاحب نے جھوٹ بول کر آغا جان کو مطمئن کر دیا۔ جب آغا جان فاطمہ بیگم کا حال جاننے ان کے کمرے میں گئے تو اسی وقت ثانیہ اور ابراہیم اس حال میں داخل ہوئے تھے جہاں نکاح اور منگنی کی تقریب منعقد کی گئی تھی۔ سب انہیں دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ثانیہ کے سر اور کلائی پہ پٹی بندھی ہوئی تھی اور چہرے پہ عجیب سے تاثرات تھے، ان کی نظریں کسی کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ ابراہیم، ثانیہ، چودھری ضیاء اور خالد صاحب ان کی طرف بتابی سے بڑے تھے۔ زرش اور زرتاشا بھی وہاں آ چکی تھی، وہ بھی اس کی طرف آگئی تھیں۔ مس انکا کہاں ہے؟ ابراہیم نے اونچی آواز میں پوچھا۔ انکا جو سب سے منہ چھپائے کھڑی ثانیہ کی آمد پہ حیران ہو رہی تھی، بکھلا گئی۔ کسی نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ ثانیہ اس کی جانب بڑھی۔ سب ہونکوں کی طرح انہیں دیکھ رہے تھے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے۔ یہ سب آپ نے کیا تھا نا میرے ساتھ؟ ثانیہ نے سرد لہجے میں پوچھا۔ کیا مطلب؟ انکا کا تو سر چکرا گیا۔ یہ ثانیہ کو کیسے پتہ چلا تھا؟ صبح غنی کا فون آیا تھا، اس نے انہیں پوچھا تھا کہ ثانیہ کس پالر میں جا رہی ہے اور ان کے پوچھنے پر بھی یہ بتا دیا تھا کہ وہ اسے اغوا کرنا چاہتا ہے۔ وہ بہت خوش ہوئیں کیونکہ اس طرح ثانیہ کی عزت خراب ہونی تھی اور نکاح بھی نہیں ہونا تھا۔ جب وہ اغوا ہوئی تو تب وہ جانتی تھی کہ یہ غنی نے کیا ہوگا، لیکن وہ پھر بھی اس کے خلاف باتیں کرتی رہیں۔ اب ان کی سزا کا وقت ہو چکا تھا۔ آپ نے مجھے اغوا کروایا تھا؟ اس نے چلا کر سب کہا تو سب دم بخود رہ گئے۔ کیونکہ آپ نہیں چاہتی تھی میری شادی ہو اور میں سب کے سامنے رسوا ہو جاؤں۔ ثانیہ مزید بولی۔ چودھری ضیاء اور خالد صاحب کے چہرے غصے سے سرخ ہو گئے۔ اب سب انکا کو برا سمجھ رہے تھے۔ ثانیہ کی طرف سے سب کا دھیان ہٹ چکا تھا۔ جس لڑکی کی چچی اسے اغوا کروا دے اس کا پھر کیا قصور ہو سکتا تھا؟ سب ثانیہ کو مظلوم سمجھنے لگے اور ان کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہو چکی تھی۔ اب کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ کسی لڑکے کے ساتھ بھاگی تھی یا کسی مرد نے اسے اغوا کیا تھا۔ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ میں نے کیا بگاڑا تھا آپ کا؟ میں تو ہمیشہ آپ کو اپنی ماں کے برابر سمجھا، لیکن آپ نے حسد میں آ کر میری زندگی برباد کرنی چاہی۔ وہ لاجواب ایکٹنگ کر رہی تھی، اسے یہ کرنا ہی تھا ورنہ وہ کبھی سر اٹھا کر جی نہ پاتی۔ انکا بھی تو قصوروار تھی جس نے اپنے بیٹی کی ایسی تربیت کی تھی کہ وہ کسی بھی لڑکی کی عزت سے کھیل سکتا تھا۔ غلطی ہانی نے کی تھی، وہ کیوں سزا بھگتتی؟ انکا کیوں نہ بھگتتی جس نے اپنے بیٹے کو اس برے عمل سے باز رکھنے کی بجائے اس کا ساتھ دیا؟ ابراہیم نے کہا تھا کہ وہ اپنی ماں کی مدد کے بغیر اسے اغوا کر ہی نہیں سکتا تھا، اور اب انکا کا منہ دیکھ کر اسے ابراہیم کی بات سچ لگ رہی تھی۔ یہ پلان جب ابراہیم نے اسے بتایا تھا تو پہلے اس نے انکار کیا تھا، وہ ایسا نہیں کر سکے گی، لیکن ابراہیم نے اسے قائل کر لیا تھا۔ وہ تو شکر خدا کا کہ اغوا کاروں کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ زخمی ہو گئے، ہمیں ہاسپٹل پہنچا دیا گیا، ورنہ تو وہ مجھے پتہ نہیں کہاں لے جاتے اور کیا کرتے۔ کیا آپ نہیں جانتی ایک لڑکی کی عزت کتنی نازک ہوتی ہے؟ آپ کو شرم نہیں آئی ایسا کرتے ہوئے؟ وہ آخر پر غصہ ہو گئی تھی۔ انکا کا تو بس نہیں چل رہا تھا ثانیہ کا کس طرح منہ بند کرے۔ وہ جتنا بھی نہ کرتی، جو الزام اس پر ثانیہ لگا چکی تھی وہ کسی طرح بھی ختم نہیں ہو سکتا تھا۔ سب اسے قصوروار سمجھ چکے تھے، اس کا دل کر رہا تھا وہ کہیں غائب ہو جائیں، اور جب ظہیر نے سب کے سامنے ان کے منہ پہ تھپڑ رسید کیا تو ان کی دنیا اندھیر ہو گئی۔ کاش زمین پھٹتی اور وہ اس میں سما جاتی، انہوں نے شدت سے حسرت کی تھی۔ تم اتنی گھٹیا حرکت کرو گی یہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ظہیر صاحب طیش کے عالم میں بولے تھے۔ بھائی سے اختلاف اپنی جگہ، لیکن وہ ان کی بیٹی کو اپنی بیٹی کی طرح سمجھتے تھے اور اس کی اغوا کا سن کر انہیں ایسا لگا تھا جیسے کسی نے ان کی عزت پہ ہاتھ ڈالا ہو، لیکن وہ نہیں جانتے تھے ان کا بیٹا اور بیوی ہی تھے۔ وہ انکا پہ مزید غصہ نکالنا چاہتے تھے لیکن خالد صاحب نے انہیں روک لیا اور ثانیہ اور ابراہیم کو اسٹیج پہ لے جا کر بٹھا دیا۔ ثانیہ نے گھبراہٹ سے لب چلتے ہوئے ابراہیم کو دیکھا۔ گڈ جاب ڈاکٹر، تم نے کر دکھایا، ابراہیم نے مسکرا کر کہا۔ اگر تم میری مدد نہ کرتے تو اب تک نہ جانے کیا ہو چکا ہوتا۔ شکریہ ابراہیم، ثانیہ بھی مدھم آواز میں بولی۔ ویلکم مائی لیڈی، ابراہیم نے آنکھ مار کر کہا۔ ثانیہ نے سٹ پٹا کے ادھر ادھر دیکھا، شکر تھا کوئی اسٹیج پہ نہیں تھا ورنہ ابراہیم کی حرکت جان جاتا۔ بدتمیز،
وہ बड़बड़ा के रुख हल्का सा मोड़ गई। मेहमान अपनी जगहों पे बैठ रहे थे। चौधरी ज़िया किसी मेज़बान की तरह खालिद साहब का साथ दे रहे थे। अनका बेगम गायब हो चुकी थी क्योंकि अब मज़ीद बेइज्जती की गुंजाइश नहीं रही थी। ज़हीर साहब का गुस्सा बमुश्किल ठंडा हुआ था। आगा जान वहाँ आए तो सानिया के माथे पे पट्टी देखकर परेशान हो गई। खालिद साहब ने उन्हें बताया कि वापसी पे छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। फातिमा बेगम ट्रैंकुलाइज़र के ज़ेरे असर सो रही थी, सो उनकी गैर मौजूदगी में ही पहले सानिया और इब्राम का निकाह पढ़वाया गया। फिर इब्राम ने उसे मंगनी की अंगूठी पहनाई। सब ने तालियां बजाकर उनकी खुशी सेलिब्रेट की थी। सानिया फातिमा बेगम के पास गुमसुम सी बैठी थी। उसके जहन में आज होने वाला वाक़या अभी तक किसी फ़िल्म की तरह गर्दिश कर रहा था। अगर इब्राहिम उसे बचाने ना आता, वो बरवक़्त घर ना पहुँचती तो क्या होता? और अगर वो ड्रामा ना करती तो कैसे सबके सवालों का जवाब देती? अल्लाह के फ़ज़ल और इब्राहिम की मदद ने ही उसे इस मुश्किल से निकाला था। उसने खुदा का शुक्र अदा किया था, जिसने उसे बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया था। वो अपनी सोचों में गुम थी जब फातिमा बेगम को होश आया। वो आँखें खोलकर इधर-उधर देखने लगी, तभी उन्हें सानिया अपने सामने दिखाई दी। उन्हें लगा वो कोई ख्वाब देख रही हैं। मामा, सानिया ने बेकरारी से उन्हें पुकारा। सानिया, वो उठकर बैठ गईं और अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। जी मामा, सानिया ने उनका हाथ थाम लिया। क्या तुम सच में मेरे सामने हो? उन्होंने बेयकीनी से पूछा। जी मामा, हकीकत में आपके सामने हूँ, सही सलामत। वो इनका हाथ चूमकर बोली। फातिमा बेगम ने उसे खुद से लिपटा लिया। कहाँ चली गई थी तुम? किसी ने तुम्हें अगवा किया था? वो रोते हुए बोली। मामा रोए नहीं और अभी अपने ज़हन पे बोझ मत डाले। मुझे अल्लाह ने बचा लिया, मैं ठीक हूँ, आप रिलैक्स हो जाए। उसने उन्हें तसल्ली दी। सब लोग तुम्हें बुरी लड़की समझ रहे होंगे, वो अज़ियत से बोली। कोई कुछ नहीं समझ रहा, मैंने सबको मुतमईन कर दिया है। उसने कहा तो उन्हें कुछ हौसला हुआ। क्या सब चले गए? जी, तकरीब का वक्त ख़त्म हो गया है, सिर्फ अंकल ज़िया की फैमिली अभी गई है। और तुम्हारा निकाह? उन्होंने पीछे हट के उसके रूबरू होते हुए पूछा। सानिया ने सर इस बात में हिला दिया। शुक्र है मेरे अल्लाह का, तूने मेरी बेटी का घर बसा दिया। फातिमा बेगम मशकूर लहजे में बड़बड़ाई थी। तभी खालिद साहब अंदर आए और फातिमा बेगम को तसल्ली देकर बाहर चले गए। फिर चौधरी ज़िया की फैमिली भी फातिमा बेगम की अयादत करने उनके कमरे में आ गई। रात हो चुकी थी। चौधरी ज़िया की फैमिली अभी यहीं थी। उन्होंने डिनर के बाद जाना था। सानिया ज़रिश के साथ टेरेस पे थी। ज़रताशा उनके लिए चाय लेकर वहीं आ गई थी। ज़रताशा, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। सानिया ने संजीदगी से कहा तो ज़रताशा चौंकी। क्या? पहले ये बताओ, अगर तुम्हें पता चले कि मैं जिससे मोहब्बत करती हो वो बुरा है तो तुम क्या करोगी? उसने पूछा तो ज़रताशा उलझ गई। तुम ये क्यों पूछ रही हो? प्लीज़ मुझे जवाब दो, वो सख्ती से बोली। मैं फिर भी उससे मोहब्बत करूंगी, वो बेबसी से बोली। सानिया ने गहरी सांस ली। और अगर वो तुम्हारे लिए भी बुरा साबित हो तो? तुम क्या कहना चाहती हो, खुलकर कहो, वो बेचैनी से बोली। जानती हो मुझे किसने अगवा किया था? गनी ने। चची अनकार ने सिर्फ उसकी मदद की थी। ये खबर बम बन के जरताशा के सर पे फटी थी। वो तो सोच भी नहीं सकती थी कि गनी ऐसी हरकत कर सकता है। मैं जितना वक्त उसके पास रही, गनी ने मुझे मेंटली बहुत टॉर्चर किया। वो मुझसे मोहब्बत का दावा कर रहा था, लेकिन उसे मेरी इज्जत की परवाह नहीं थी। उसके लिए मैं एक चीज़ थी जिसे हासिल करने की उसे जिद थी। अगर इब्राहिम मेरी मदद ना करता तो मैं रात भर वापस ना आती और अगले दिन मेरी लाश आती। वो गैर मुरई नुक्ते की तरफ देखते बोल रही थी। सरताशा सुन सी बैठी थी। वो बहुत बुरा है ज़रताशा। इब्राहिम ने मुझे बताया वो एक मुजरिम है और अब वो पुलिस की हिरासत में है। उसके साथ तुम्हारा मुस्तकबिल कतई महफूज नहीं। तुम उसका ख़्याल दिल से निकाल दो प्लीज़। मैं जानती हूँ ये मुश्किल है, लेकिन वो तुम्हारे काबिल नहीं। तुम सारी ज़िंदगी भी उसका इंतज़ार करती रही तो वो तुम्हारी तरफ नहीं आएगा। सानिया ने बहुत दुःख से उसे ये सब कहा था। ज़रताशा के आंसू बहने लगे। सानिया ने उसे अपने गले लगा लिया। मेरे साथ ये ऐसा क्यों हुआ? मैंने तो सच्ची मोहब्बत की थी। मैं जानती थी वो मेरे नसीब में नहीं है, लेकिन अपने दिल का क्या करती जो कुछ समझता ही नहीं था। मुझे वो बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अब मुझे मालूम हुआ है कि वो बहुत बुरा है। उसने तुम्हारी इज़्ज़त से खेलने की कोशिश की। मैं उसे माफ़ नहीं करूँगी। तुम फ़िक्र मत करो, मैं खुद को सँभाल लूँगी। मुझे उससे कोई उम्मीद तो पहले भी नहीं थी। अब वो मेरे दिल से उतर चुका है। वो कहकर अपने आँसू साफ़ करने लगी। मायूस मत हो, अल्लाह तुम्हें एक बेहतर हमसफ़र दे, जो तुमसे मोहब्बत करेगा। तुम गनी को भूल जाओ। सानिया ने कहा तो उसे ज़हीम की याद आई, जिसने कहा था वो सारी ज़िंदगी उसका इंतज़ार करेगा। लगता है कोई है जो तुमसे मोहब्बत करता है। पास बैठी ज़रिश ने उसे ख़यालों में गुम पाया तो तुक्का मारा। वो गड़बड़ा गई। ज़रिश अपना तुक्का निशाने पे लगने पे हँस पड़ी थी। सानिया भी मुस्कुरा दी। तभी इब्राहिम वहाँ आ गया। क्या बातें हो रही हैं गर्ल्स? वो एक खाली कुर्सी पे बैठ गया। उसे यूं अचानक अपने सामने देखकर सानिया की धड़कन एक पल के लिए तेज हुई थी। सानिया आपको याद कर रही थी। जरिश ने जल्दी से लुकमा दिया। वाकई? उसने सानिया की तरफ देखा जो जरिश को घूर रही थी। जी बिल्कुल, जरताशा ने भी कहा तो सानिया ने सदमे से उसे देखा। झूठ बोलना बंद करो तुम दोनों, मैं क्यों उसे याद करूंगी? वो चिढ़कर बोली। पहली बात इसे नहीं, इन्हें कहो। अब ये तुम्हारे सरताज प्लस मजाजी खुदा हैं, और दूसरी बात, याद क्यों नहीं करोगी हमारे जीजू को? आखिर शौहर है तुम्हारे, जरिश ने शरारत से कहा था। या ऐसा मामला तो नहीं जो दिल में रहते हैं उन्हें याद क्या करना?
زرتاشا نے بھی حد کر دی تھی، اسے کوئی جواب نہیں سوز رہا تھا، چہرے پہ سرخی پھیل گئی تھی اور حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ ابرام دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مرو تم لوگ، میں جا رہی ہوں، وہ مصنوعی غصے سے کہتی اٹھ کر واک آؤٹ کرنے لگی جب ابرام نے اچانک اس کی کلائی پکڑ لی۔ کہاں جا رہی ہو؟ مجھ سے کوئی ناراضگی ہے کیا؟ وہ بھی اس کے سامنے کھڑا ہو چکا تھا، اس نے حیرت سے آنکھیں پھیلا کر پہلے اسے دیکھا اور پھر ان دونوں کی جانب جب وہ اب ہوٹنگ کر رہی تھی۔ ابرام، اس نے کلائی چھڑوانی چاہی۔ یس مائی لیڈی۔ ابرام کا اس کے علاوہ کہیں اور دھیان ہی نہیں تھا، ثانیہ دانت پیس کر رہ گئی۔ اب وہ اسے بدتمیزی بھی نہیں کر سکتی تھی، شوہر نامدار جو بن چکا تھا، البتہ زرش اور زرتاشا کے کہہ کے اسے تیش دلا رہے تھے۔ باز آجو ابرام، ورنہ انکل ضیاء سے جوتے پڑواؤں گی، اس نے دھمکی دی جو کارگر ثابت ہوئی۔ اس نے جلدی سے کلائی چھوڑ دی۔ ارے ایسا ظلم مت کرنا، ڈیڈ نے شادی تک تم سے ملنے کی پابندی لگا دینی ہے، وہ بے چارگی سے بولا تھا۔ ثانیہ مسکراہٹ چھپانے کی ناکام کوشش کرتی وہاں سے جانے لگی جب ابرام نے اسے دوبارہ روک لیا۔ اچھا یہ بتاؤ تم گوادر کب جا رہی ہو؟ اب وہ سنجیدہ تھا۔ کل یا پرسوں؟ کل میں بھی جا رہا ہوں، دونوں ساتھ چلیں گے، صبح 9 بجے لینے آؤں گا میں تمہیں، تیار رہنا، اس نے ذرا حکمیہ لہجے میں کہا۔ ثانیہ نے بے اختیار سر اس بات میں ہلا دیا۔ غنی کو اب تک یہ یقین آ چکا تھا کہ وہ ایسے جال میں جکڑا جا چکا ہے جہاں سے اس کا نکلنا ناممکن ہے۔ جب اسے ہوش آیا تھا تو اس نے خود کو ایک تنگ و تاریک زندان میں پایا تھا۔ اسے ایسا لگا تھا جیسے وہ اندھا ہو گیا ہے۔ اس کا دل خوف سے پتے کی مانند لرزنے لگا تھا۔ پھر اس نے خود کو یاد دلایا کہ وہ عبدالغنی ہے، اسے ڈرنا نہیں چاہیے۔ اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی اور اٹھ کر دیوار کا سہارا لیتا سلاخوں تک پہنچا۔ سلاخوں کے پار بھی اندھیرا تھا۔ وہ سلاخیں پکڑ کر چیخنے لگا تھا لیکن کسی نے اس کی آواز نہیں سنی تھی۔ کچھ پل بعد اس کی آنکھیں اندھیرے سے مانوس ہونے لگی تو اسے اندھیرے میں ہر چیز ہیولے کی مانند نظر آنے لگی۔ تبھی اسے کسی کی سرسراہٹ کے ساتھ ایک بل کھاتی رسی نظر آئی، لیکن وہ رسی نہیں تھی، سانپ تھا جو شاید اندھیرے سے بھی سیاہ تھا۔ وہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ دہشت سے اس کی چیخ بہت اونچی نکلی تھی۔ وہ پیچھے ہٹنے لگا لیکن ایک سانپ پیچھے بھی تھا اور جو اس کی ٹانگ پہ چڑھ گیا تھا۔ اس کی چیخوں میں روانی آ گئی۔ وہ چھوٹی سی جیل میں ہی ادھر ادھر بھاگنے لگا لیکن سانپ بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ وہ خوف سے بے ہوش ہو گیا تھا۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ ایک کرسی پہ بندھا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے تیز چبھتی ہوئی روشنی رکھی گئی تھی، شاید اس روشنی سے اس کی آنکھیں کھلی تھی۔ آپ بند کرو اس روشنی کو، میری آنکھیں، وہ چلایا۔ یہ تمہارا محل نہیں جہاں تمہاری ہر بات مانی جائے گی۔ اب تک تو تم جان ہی گئے ہوگے کہ تم کن کے قبضے میں ہو۔ تم نے ہمیں انڈر ایسٹیمیٹ کیا تھا نا، سمجھا تھا کہ ہم کبھی تمہارے کرتوتوں کو نہیں جان پائیں گے، لیکن دیکھو تمہارا اندازہ غلط نکلا۔ روشنی کے پیچھے سے ایک آواز ابھری تھی۔ وہ مشارب تھا جو ایک چیئر پہ ٹانگ رکھے آرام سے بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ غنی روشنی کی وجہ سے اسے دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ میں تم لوگوں کو چھوڑوں گا نہیں، میرے انٹرنیشنل تعلقات ہیں، میں تم سب کو دیکھ لوں گا۔ غنی کو رایا تھا۔ مشارب ہنس پڑا۔ انٹرنیشنل؟ وہ طنزیہ بولا۔ آئی نو، لیکن اب وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے کیونکہ اب تم ISI کے ہتھے چڑھ چکے ہو۔ تمہاری لاش بھی اب کسی کو نہیں ملے گی۔ میرا مشورہ مانو تو اپنے تمام گناہوں کا اعتراف کر کے خدا سے معافی مانگ لو۔ مشارب نے سگریٹ کا کش لگایا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے جانے دو۔ غنی کی جھاگ بیٹھ گئی۔ یہ تو پاسبل نہیں، لیکن اگر تم ہمیں سب کچھ بتا دو جو آج تک اپنے وطن کے خلاف کر چکے ہو تو تمہارے زندہ رہنے کے چانس پیدا ہو سکتے ہیں۔ مشارب نے اسے آفر کی۔ غنی کو یقین نہیں تھا کہ اس کے سب کچھ بتانے پہ اسے زندہ چھوڑ دیا جائے گا۔ نہیں، پھر تم مجھے مار دو گے۔ میں وعدہ کرتا ہوں ہم میں سے کوئی تمہاری جان نہیں لے گا۔ مشارب نے کہا تو اسے حیرت ہوئی۔ وہ کچھ پل سوچتا رہا پھر ہار مان لی۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا لیکن مجھے مارنا مت، غنی نے کہا تو مشارب فاتحانہ انداز میں مسکرایا۔ غنی نے بتایا کہ 2 سال پہلے را کے ایک ایجنٹ نے اسے اپروچ کیا تھا۔ اس نے خود کو ایک بزنس مین ظاہر کیا تھا، وہ اس کا پارٹنر بن گیا اور اس کا بزنس کئی ممالک میں پھیلا دیا۔ غنی اسے بہت متاثر ہوا تھا۔ اس نے کچھ عرصے بعد غنی کو یہ مشورہ دیا کہ اگر وہ اس کاروبار کی آڑ میں ناجائز کاروبار بھی کرنا شروع کر دے تو اس سے کئی گنا زیادہ منافع ہوگا۔ چنانچہ اس نے ڈرگس کی سمگلنگ شروع کر دی اور اس کے پارٹنر نے ہر سمگلنگ کا ثبوت محفوظ کر لیا۔ پھر اس نے لڑکیوں کی سمگلنگ بھی شروع کر دی۔ اسے پیسے کی ہوس تھی اور انڈین ایجنٹ اسی کو استعمال کر رہا تھا۔ اس نے لڑکیوں کے کاروبار کے ثبوت بھی اکٹھے کر لیا اور پھر ایک دن اسے وہ سب دکھا کر بلیک میل کیا کہ اگر اس نے اس کی بات نہ مانی تو وہ ساری دنیا کو اس کے کرتوت بتا دے گا۔ غنی کو اس کی بات ماننی ہی پڑی۔ اسے انڈیا بلایا گیا جہاں اس سے سیتا نامی را کے ایک آفیسر نے ملاقات کی۔ سیتا نے اسے کہا کہ اسے بس خاموشی سے ان کا ساتھ دینا ہوگا اور اپنے ملک سے غداری کرنی ہوگی۔ اس کے بدلے میں اسے بہت زیادہ دولت ملے گی۔ دولت کا سن کے جو اس کے دل میں پیش تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ وہ ان کی ہر بات مان لی۔ اس کے وہاں ایک ہفتہ ٹریننگ بھی کروائی گئی کہ کیسے وہ خود کو ایجنسی سے بچا سکتا تھا اور دہشت گردوں یا انڈین ایجنٹوں سے رابطہ کرنا تھا۔ وہاں اسے کچھ دوسرے پاکستانی لوگ بھی دکھے تھے جو یا تو پیسوں کی لالچ میں آئے تھے یا اس کی طرح بلیک میل ہو کر۔ پھر پاکستان آ کر بظاہر تو اپنا کاروبار کرنے لگا لیکن در پردہ دہشت گردوں سے تعلقات قائم کرنے لگا۔ روہن ہی اس کا انچارج تھا جس نے دہشت گردوں سے اسے متعارف کروایا اور اپنے ایجنٹس پاکستان بھیج کر اس کی کمانڈ میں دے دیے۔
हुक्म तो रोहन का चलता, लेकिन प्लान सारा गनी को ही बनाना होता था। उन्हें बलूचिस्तान में बदअमनी फैलाने और सी पैक के मंसूबे को नुकसान पहुंचाने का मिशन मिला था। गनी ने मंसूबा बंदी करके अनिल और काजल को लीड भी करना था और दहशतगर्दों का भी साथ देना था। ये मिशन सिर्फ 6 माह ही चल सका, और वो भी निहायत सुस्त रफ्तारी से, और वो एजेंसी की नज़रों में आ गए। उसने सब कुछ बताया तो मुशारिफ को एक नई फिक्र लाहक हो गई। वो पाकिस्तानी लोग जो इंडिया में थे, अब पाकिस्तान में कहाँ थे और कैसे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे थे, ये जानना ज़रूरी था। उसने गनी से उनके बारे में तफसीलात पूछी, लेकिन उसने बताया कि उसे कुछ के नाम और शक्लें याद है, लेकिन सब के नहीं। उसे जितना पता था वो सब पूछ लिया गया, और उसके गुनाहों का एतराफ़, जो वीडियो और ऑडियो दोनों सूरतों में रिकॉर्ड हो चुका था, अदालत में जमा करवा के उसके खिलाफ गद्दार वतन का केस दायर कर दिया गया। गनी को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया, और वो जान गया कि अब उसे फांसी से कोई नहीं बचा सकता। उसकी मौत आईएसआई के हाथों नहीं, बल्कि अदालत के हाथों आनी थी। मेरी माँ के साथ बुरा करके अगर तुम ये समझ रहे हो कि हंसी खुशी अपने शौहर के साथ सारी जिंदगी गुजार लोगी, तो ये खुशफहमी है तुम्हारी। सानिया इब्राहिम के साथ ग्वादर जाने वाली थी जब मौका पाकर गादिया उसके पास आ गई और उसे धमकी देने लगी। मैंने नहीं, अनका चची ने खुद अपने साथ बुरा किया। सानिया ने भी उधार न रखा। बकवास बंद करो, तुम होती कौन हो मेरी माँ को जज करने वाली? वो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दे और मैं उसे जज भी ना करूं। वाह, मतलब ये तो वही हिसाब हो गया कि कोई मेरे गले को दबाए और मैं इसे आंख भी ना दिखाऊं। सानिया ने तंजन पूछा। मामा ने कुछ नहीं किया, तुमने झूठ बोलकर अपने करतूत को छुपाने की कोशिश की थी। खुद ही किसी के साथ भाग गई होगी, और जब पकड़ी गई तो मेरी माँ पे सारे इल्जाम लगाकर खुद बच गई। लेकिन एक बात याद रखना, मैं तुमसे अपनी माँ की जिल्लत का बदला लेकर रहूंगी। तुम्हारा वो हश्र करूंगी कि दुनिया देखेगी। वो दबी दबी आवाज के साथ चिल्ला रही थी। अच्छा, तो क्या करोगी तुम? ये सवाल सानिया ने नहीं, इब्राहिम ने किया था। दोनों ने चौंक के उसे देखा। वो कमरे के दरवाजे में खड़ा था। गादिया की बोलती बंद होगी। उसे समझ नहीं आई कि क्या कहे। कहीं तुम वो तो नहीं करोगी स्टार प्लस के ड्रामों में औरतें एक दूसरे से इंतकाम लेने के लिए करती हैं? वो बड़ी मासूमियत से पूछता। सानिया के साथ आ खड़ा हुआ और उसके कंधों के गिर्द अपना बाजू ही माइल कर दिया। सानिया अजीब सी कैफियत में घिर गई, जिसे वो कोई नाम न दे सकी। उसके साथ ने उसे हौसला देकर आसमान की बुलंदियों पे पहुंचा दिया था। उसके कुर्ब ने दिल धड़काया था और उसकी बात ने हंसाया था। उनसे भी बढ़कर करूंगी, गादिया ने कोयलों पे जलते हुए कहा। अरे, मैं तो डर गया। इब्राहिम ने डरने की एक्टिंग की। सानिया उसे हौनकों की तरह देखने लगी। तुम्हें पता है सानी, मुझे स्टार प्लस में आने वाली औरतें चुड़ैलों से कम नहीं लगती थी। अगर ये उनसे भी बढ़ गई तो पता नहीं क्या बला बन जाएगी। हमारा डरना बनता भी है। चलो यहाँ से भाग चलें। इब्राहिम ने बज़ाहिर संजीदगी से कहते हुए सानिया की तायीद की चाही। सानिया ने वो मुश्किल हंसी रोकी। वो गादिया की बहुत मीठी बेइज्जती कर रहा था। शट अप, गादिया भड़क उठी। यू शट अप, और अगर आइंदा मेरी बीवी को धमकाने या डराने की कोशिश की तो तुम्हारे सीधा माथे में गोली मारूंगा। अब के इब्राहिम के लहजे में मजाक नाम की कोई चीज़ नहीं थी। वो खतरनाक हद तक संजीदा था। उसकी आवाज़ इतनी सर्द थी कि गादिया की सांस अटक गई, और सानिया ने हैरत से उसे देखा। उसे इब्राहिम की आंखों में जुनूनियत की चमक दिखाई दी थी। वो बेयकीन सी रह गई थी। क्या वो उसके लिए इस हद तक हिसास था? चलो डॉक्टर। वो सर्द निगाहों से गादिया को घूर कर सानिया को लिए बाहर आ गया। एक तो तुम्हारे खानदान में नमूने लोग बहुत हैं। कसम से मूड खराब कर दिया। वो अब नॉर्मल था और जानबूझकर जता रहा था कि उसका मूड खराब है, शायद कोई ठीक कर दे, लेकिन सानिया को कौन समझाता। वो तो अभी तक गुमसुम ही थी। मामा बाबा और आगा जान से मिलकर वो इब्राहिम के साथ गाड़ी में बैठ गए और उनकी गाड़ी कराची की सड़कों पर दौड़ने लगी। तुम अभी तक परेशान हो? उसने नरमी से पूछा। न नहीं तो। गुड, वो अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मेरी धमकी काम करेगी, वो मुस्कुराते हुए बोला। अगर उसने दोबारा ऐसा किया तो क्या सच में उसे माथे पे गोली मारोगे? न जाने क्यों ये सवाल उसने पूछ लिया। हाँ बिल्कुल, वो बोला तो सानिया हैरत से मुंह खोल गई। तुम पागल तो नहीं? इतनी छोटी गलती की सजा इतनी बड़ी कौन देता है? मैं देता हूँ। मेरे लिए उसकी ये गलती छोटी नहीं, वो कंधे उचकाकर बोला। लेकिन लेकिन वेकिन छोड़ो, कोई दूसरी बात करो। कुछ अपने बारे में बताओ, कुछ मेरी सुनो। वो मौजू बदल गया। सानिया अभी उससे इतनी फ्रैंक नहीं हुई थी कि उसकी ऑफर करते ही फर बोलना शुरू कर देती। वैसे हैरत है, तुम भी चुप रह लेती हो, वो उसे भड़काने के लिए बोला। हाँ, तुम्हारी तरह हर वक्त नहीं बोलती, वो मुंह बनाकर बोली। इब्राहिम से मजीद बहस करना चाहता था जब उसके सामने गाड़ी के साथ एक बूढ़ा कपल आ गया। उसने तेजी से ब्रेक लगाई। बेटा, हमें ओड़माड़ा ले चलो। बस वालों ने आज हड़ताल की हुई है, हमें जल्दी में है। इब्राहिम बाहर निकला तो बुजुर्ग ने दरख्वास्त की। इब्राहिम ने गाड़ी से जाने का फैसला इसलिए किया था कि वो सानी के साथ लॉन्ग ड्राइव करना चाहता था, लेकिन अब ये लोग टपक पड़े थे। अगर वो चाहता तो झूठ बोल देता कि उसे वहां तक नहीं जाना, लेकिन उसने हामी भर ली। उनके आधे घंटे से ज़्यादा सफ़र ओड़ा माड़ा तक ही पूरा हो गया था। वो सानिया से ढंग की बात भी न कर पाया। जब ओड़ा माड़ा करीब आया तो सानिया मैडम भी सो गई। बुजुर्गों को ओड़ा माड़ा उतार के उसने एक रेस्टोरेंट के सामने गाड़ी रोकी ताकि वो लंच कर सके। वो सानिया को उठाने के लिए उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ तो रुक गया। सानिया की सीट की पुश्त से सर टिकाए सोई हुई थी। उसकी रोशन पेशानी, गहरी आंखें और खमदार पलके, तीखा नाक, सुर्ख होंठ, गुलाबी गालों पे बिखरी मासूमियत इब्राहिम को अपने शहर में जकड़ गया था।
ثانیہ کے کسمسانے سے وہ ہوش میں آیا اور تھوڑا پیچھے ہٹا۔ ثانیہ نے آنکھیں کھولی تو اس کا چہرہ خود پہ جھکا دیکھ کر سانس روک گئی۔ کچھ پل وہ فریز رہی، پھر اسے دھکا دے کر پیچھے کیا۔ کیا کر رہے تھے تم؟ وہ گھبرا کر بول اٹھی۔ ابراہیم مسکرایا۔ وہ کر نہیں رہا تھا بلکہ کر چکا تھا۔ تمہیں اٹھانے والا تھا لنچ کے لیے، اس نے سکون سے جواب دیا۔ ثانیہ کی بے ترتیب دھڑکنیں سنبھلنے لگیں۔ تم نے کیا سمجھا میں کیا کر رہا تھا؟ ابراہیم نے پوچھا تو وہ سٹ پٹا گئی۔ کچھ نہیں، مجھے بھوک لگی ہے، اس نے تیزی سے کہا تو ابراہیم نے اسے مزید تنگ نہ کیا۔ غنی کو اسپیشل پولیس نے اپنی حراست میں لے لیا تھا اور میڈیا پر بھی اس کے بارے میں خبر دے دی گئی تھی کہ اس پہ وطن سے غداری کا مقدمہ دائر ہو چکا ہے۔ لوگوں نے تو مقدمے کا فیصلہ آنے سے پہلے اسے مجرم گردان کے بے نکت سنا ڈالی تھی۔ جہاں پاکستان میں کچھ غدار بھی تھے، وہیں جذباتی عوام کو اپنے ملک سے بے حد پیار تھا۔ ان کے لیے غدار وطن نفرت کے قابل تھا۔ اس کا بس چلتا تو وہ اسے خود پھانسی کے پھندے میں ڈالتے۔ یہ خبر دورانی ہاؤس کے مکینوں نے بھی سنی اور ششت رہ گئی۔ ثانیہ جانتی تھی وہ مجرم تھا، لیکن یہ نہیں جانتی تھی کہ اس نے کیا جرم کیا۔ زرتاشا کو بھی اب پتہ چل چکا تھا کہ ثانیہ ٹھیک کہہ رہی تھی۔ اب وہ اس کے دل سے پوری طرح اتر چکا تھا۔ البتہ ظہیر اور انکا کی پریشانی حد سے سوا تھی۔ انکا نے رو رو کر اپنی حالت خراب کر لی تھی۔ ہمارا اس مشکل وقت میں بہن کی سے ناراضگی بھلا کر اسے تسلی دینے لگی۔ آغا جان تو کسی پتھر کی مورت کی مانند ساکت تھے۔ خالد صاحب ظہیر کو مدد کی اور ان دونوں نے کچھ بھاگ دوڑ کر کے غنی سے ملنے کی سبیل پیدا کی۔ انہیں سخت نگرانی میں غنی سے ملوایا گیا۔ غنی کی حالت ہاری ہوئی جواری کی سی تھی۔ ظہیر اسے پوچھنا چاہتے تھے کہ کیا وہ وطن کہ واقعی غدار تھا یا نہیں، لیکن اس کی صورت دیکھ کر وہ اپنے سوال کا جواب جان گئے تھے۔ انہیں غنی پہ شدید غصہ آیا تھا، لیکن وہ چاہ کر بھی اپنے بیٹے سے نفرت نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے غنی سے کہا کہ وہ اس کے لیے وکیل کریں گے، لیکن غنی جانتا تھا اب اسے سزا سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس کے ضمیر پہ گناہوں کا بوجھ بھی بڑھ چکا تھا جو سزا پا کر ہی اتر سکتا تھا۔ عدالت میں پیشی ہوئی تو غنی کے وکیل نے اسے بچانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، لیکن اس کے خلاف ثبوت بہت پکے تھے۔ اگر اس نے صرف جاسوسی ہی کی ہوتی تو اسے عمر قید ہو جاتی، لیکن اس نے دہشت گردوں کا ساتھ دے کر کئی بم دھماکے کروائے تھے۔ نہ جانے کتنے ہی لوگ مرے تھے، سو اس کی موت سزا تھی۔ جج نے انصاف کے تقاضے پورے کیے اور اسے موت کی سزا سنا دی۔ یہ خبر دورانی ہاؤس پہ بن گئی گری، جبکہ میجر مشارف جو ٹی وی پہ اس کے بارے میں خبریں سن رہے تھے مطمئن نظر آ رہے تھے۔ ایک اہم مشن کامیاب ٹھہرا تھا، مجرم کو سزا مل گئی تھی، اس کی وجہ سے مرنے والوں کا بدلہ پورا ہوا تھا۔ اسے خفیہ طور پہ بھی سزا دی جا سکتی تھی۔ یہ سب میڈیا پہ لانے کا کیا فائدہ؟ میجر تیمور نے پوچھا تو مشارف نے اسے دیکھا۔ اس کے دو فائدے تھے، ایک تو اسے نشان عبرت بنانا مقصد تھا کہ جو ایسا کرنے کا سوچ بھی رہا ہو وہ رک جائے، اور دوسرا مقصد دشمن کو یہ بتانا کہ ان کا یہ مہرہ گرایا جا چکا ہے، اب وہ اپنے کسی دوسرے مہرے کو میدان میں لائیں گے، پھر اس پہ وار کرنا آسان ہوگا۔ میجر مشارف نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا اور ایک کش لگایا۔ گڈ، اور ان لوگوں کو کیسے ڈھونڈنا ہے جن کے بارے میں غنی نے بتایا؟ اس نے جو حلیہ اور نام بتائے ان کے مطابق ڈیٹا بیس سے لوگوں کی تصویریں نکال کے اسے دکھانی ہے تاکہ وہ انہیں شناخت کر سکے، لیکن یہ بہت مشکل ہے۔ لیکن میرے پاس ایک پلان ہے۔ وہ کیا؟ یہ لوگ ڈائریکٹ تو انڈیا نہیں جاتے ہوں گے نا، پہلے دبئی یا کسی اور ملک جا کر وہاں سے انڈیا جاتے ہوں گے۔ میں 2-3 ایسے ممالک میں اپنے ایجنٹس بھیج رہا ہوں، وہ ایئرپورٹ سے ایسے پاکستانیوں کی معلومات اکٹھی کریں گے جو انڈیا جاتے ہوں گے، اور پھر سب کی نگرانی کی جائے گی۔ اس طرح ہمیں اپنے مطلوبہ نتائج مل سکتے ہیں۔ مشارف نے تفصیل سے پلان بتایا۔ گریٹ آئیڈیا، وجے تیمور نے خوش ہو کر کہا تھا۔ مشارف نے مسکرا کر سگریٹ کا کش لگایا تھا۔ ابراہیم ثانیہ کو اس کے ہاسٹل چھوڑ کر لطیف سے ملنے اسی ٹھکانے پر آیا تھا جہاں اس کی ملاقات لطیف نے عطار سے کروائی تھی۔ آج بھی وہاں چند دہشت گرد بندوقیں پکڑے پہرا دے رہے تھے۔ اسے وہاں آنے کی کھلی اجازت تھی۔ لطیف کو اس کی آمد کی اطلاع دی گئی تو وہ تیزی سے اس کے پاس آیا۔ آ گئے تم؟ وہاں کی طبیعت کیسی ہے اب؟ کافی بہتر ہے، اس نے عاجزی سے کہا۔ چلو شکر ہے۔ اچھا، میرے پاس تمہارے لیے ایک کام ہے جو آج کل میں ہی ہو جانا چاہیے۔ جی جی کہیں۔ مجھے کچھ چائنیز آفیسرز یا انجینئرز کے بارے میں معلومات چاہیے جو گوادر پورٹ پر اہم پوسٹوں پہ کام کر رہے ہوں۔ یہ مشکل تو ہے لیکن تمہارے لیے ناممکن نہیں۔ تم نے جمشید کا کام بھی بہت اچھی طرح کیا تھا، مجھے امید ہے یہ کام بھی بخوبی سر انجام دو گے۔ لطیف کہہ رہا تھا اور ابراہیم گہری سوچ میں تھا۔ وہ چائنیز لوگوں کی معلومات کیوں چاہتا تھا؟ ظاہر تھا وہ ان سے دوستی تو نہیں کرنا چاہتا تھا، شاید وہ انہیں مارتا یا اغوا کر کے یرغمال بناتا۔ ایسے تو وہ نہیں ہونے دے سکتا تھا، اور اگر انکار کرتا تو پھنستا تھا۔ کس سوچ میں پڑ گئی؟ کچھ نہیں، بس یہی سوچ رہا ہوں کہ یہ ہوگا کیسے، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ ارے بھائی، اس میں نہ سمجھ آنے والی کیا بات ہے؟ تمہیں بس ان دفاتر تک رسائی حاصل کرنی ہوگی جن میں چائنیز کام کرتے ہوں گے اور ان کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنی ہوں گی۔ صحیح، سمجھ آ گئی، میں کوشش کروں گا جلد از جلد یہ کام کر دوں۔ اس نے حامی بھر لی تو لطیف خوش ہو گیا۔ زرتاشا بیک گارڈن میں جھولے پہ بیٹھی کسی سوچ میں گم تھی جب زغیم اس کے پاس آیا۔ زر، اس نے نرمی سے پکارا تو زرتاشا نے چونک کے اسے دیکھا۔ اداس ہو؟ وہ اس کے ساتھ جھولے پہ بیٹھتے ہوئے بولا۔
نہیں، غنی کو سزائے موت ہو چکی ہے، تم اس سے محبت کرتی ہو پھر کیسے اداس نہیں؟ کرتی تھی، اب نہیں، وہ میری بے وقوفی تھی، زرتاشا نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ زغیم اسے حیرت سے دیکھ کر رہ گیا۔ وہ تو اسے تسلی دینے آیا تھا اور اسے سمجھانا چاہتا تھا کہ حقیقت کو قبول کر لے اور غنی کا روگ دل سے نہ لگائے۔ فکر مت کرے، میں اس کے لیے اپنی زندگی برباد نہیں کروں گی۔ جو شخص اپنے وطن کا نہ ہو سکا وہ میرا کیا ہوگا؟ اس کی فطرت میں وفا نہیں، میں یہ جان چکی ہوں اور اسے دل سے نکال چکی ہوں۔ اس کی بات سن کے زغیم کو کچھ حوصلہ ہوا تھا۔ اس کا مطلب اگر تمہارے لیے کوئی پروپوزل آئے تو تم شادی کر لو گی؟ اس نے اچانک پوچھا۔ زرتاشا جواب نہ دے سکی۔ دیکھو مجھے خود غرض مت سمجھنا، وہ صفائی دینے لگا۔ نہیں، آپ تو بہت مخلص انسان ہیں۔ اچھا، اگر یہ مخلص انسان تمہیں پروپوز کرے تو کیا تم اس سے شادی کرو گی؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ وہ مسکراتی آنکھوں کے ساتھ سر ہلا گئی تھی۔ زغیم کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا تھا۔ ثانیہ اور ابرام اس وقت گوادر پبلک پارک میں ایک سنگی بینچ پہ بیٹھے تھے۔ وہ دونوں آئس کریم کھاتے ہوئے اپنے سامنے کھیلتے بچوں کو دیکھ رہے تھے۔ یہ بچے کتنے پیارے ہیں، کاش ہمارے بھی ایسے ہی بچے ہوں۔ ابرام کی بات پہ ثانیہ کا چہرہ سرخ ہوا، لیکن وہ کچھ بولے بنا آئس کریم کھانے میں مصروف رہی، جیسے اس سے زیادہ اہم کام دنیا میں اور کوئی نہ ہو۔ ویسے تمہارا کیا خیال ہے، کتنے بچے ہونے چاہیے ہمارے؟ میرا تو دل ہے 10 بچے ہوں، وہ بظاہر بہت سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ ثانیہ نے آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھا۔ 10 بچے؟ وہ چیخی۔ ابرام ہنس پڑا۔ ثانیہ نے اس کے کندھے پہ ہاتھ مارا۔ ابرام کی آئس کریم نیچے گر گئی جب ثانیہ ہنسنے لگی تھی۔ اچھا ایک بات بتاؤ، ثانیہ کچھ یاد آنے پر بولی۔ پوچھو۔ تم نے عورتوں والا برقع پہن کے ہمارے ہاسٹل سے چندہ کیوں اکٹھا کیا تھا؟ ثانیہ نے پوچھا تو اس نے سر کھجایا۔ یہ اسے انٹری ٹیسٹ میں مشن ملا تھا، اسے کسی بھی طرح اس ہاسٹل کی لڑکیوں سے 10,000 روپے نکلوانے تھے۔ مجھے کسی نے ڈیئر دیا تھا کہ لڑکیوں سے 10,000 روپے اکٹھے کروں تو وہ طریقہ سمجھ میں آیا اور وہی کر لیا۔ اس نے گول مول جواب دیا تو وہ ہنس پڑی۔ ابرام سے مبہوت سا دیکھنے لگا۔ کیا ایسے مت دیکھو، میں نہیں دینے والی تمہیں آئس کریم۔ ثانیہ اسے مسلسل اپنی طرف دیکھتا پا کر بولی۔ ابرام کا دل کیا اپنا سر پیٹ لے۔ کہاں کھو گئی ڈاکٹر؟ اس نے ثانیہ کے سامنے ہاتھ لہرایا۔ وہ ہوش میں آئی، اس کی گال تیزی سے سرخ ہوئی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے ڈانٹتی ایک آواز پہ وہ دونوں چونکے۔ اوئے بے شرم لفنگے، لڑکی پہ لائن مار رہے ہو کیا؟ ایک 20-22 سالہ شخص اس کے سامنے کھڑا ابرام کو گھور رہا تھا۔ ابرام کے تو سر پہ لگی، تلوں پہ بچھی۔ ایکسکیوز می، آپ کون ذات شریف ہیں؟ میرا نام شریف ہے اور میں ایک نہایت شریف آدمی ہوں جو اس طرح کی بغیرتی اپنے سامنے برداشت نہیں کر سکتا۔ دور ہٹو لڑکی سے، وہ حکمیہ لہجے میں بولا تو ثانیہ کو اس سچویشن پہ شرمندگی بھی ہوئی اور ہنسی بھی آئی، لیکن وہ روک گئی۔ ابے سالے، بیوی ہے میری، میں کیوں دور جاؤں؟ ابرام کو یکدم غصہ آ گیا۔ جھوٹ مت بولو، جانتا ہوں میں تم جیسے لڑکوں کو۔ نکاح نامہ دکھاؤ ذرا اپنا۔ وہ شاید کوئی پولیس والا لگتا تھا۔ میں نکاح نامہ جیب میں لے کر نہیں گھومتا تاکہ آپ جب بھی پوچھیں میں دکھا سکوں، ابرام نے تنزیہ کہا۔ لڑکی، کیا یہ تمہارا شوہر ہے؟ شریف اب ثانیہ کی طرف متوجہ ہوا۔ جی، ثانیہ نے معصومیت سے سر ہلایا۔ وہ تھوڑا کھسی آیا۔ تو کیا تم لوگوں کو گھروں میں رہ کر کمرہ نہیں ملتا رومانس کے لیے؟ وہ اچانک بولا تو ثانیہ لب کو چلنے لگی۔ نہیں ہے بھائی ایک کمرہ بھی، تو دلا دے، ابرام نے چڑھ کر کہا۔ وہ کچھ مزید کہنے لگا جب ایک لڑکی وہاں آ گئی۔ جانو میں تمہارا کب سے انتظار کر رہی ہوں، آ بھی جاؤ اب، اس نے شریف کا بازو تھامنے اس نے شریف کا بازو تھامتے ہوئے بڑے لاڈ سے بولی تھی۔ ثانیہ اور ابرام نے منہ کھول کے ہونکوں کی طرح ایک دوسرے کو دیکھا۔ پھر ابرام خطرناک تیور لیے شریف کو دیکھا اور آستین اوپر کرتے ہوئے اٹھا۔ اب تمہیں مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا، وہ اس کی طرف بڑھا۔ دیکھے بھائی، میں مذاق کر رہا تھا، وہ شخص اکلایا۔ مذاق کے بچے، یہ بیوی تو نہیں ہوگی تمہاری؟ خود گرل فرینڈ کے ساتھ گل چھرے اڑا رہے اور مجھے اپنی بیوی کے ساتھ بھی پابندی ہے۔ رک تو ذرا۔ ابرام اس کی طرف لپکا۔ وہ اپنی گرل فرینڈ وہیں چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اس کی گرل فرینڈ بھی سہم کر پتلی گلی سے نکل لی۔ پتہ نہیں ایسے لوگ کہاں سے آ جاتے ہیں منہ اٹھا کے۔ یہ تو وہی حساب ہوا نا، دوسروں کو نصیحت خود میاں فضیحت۔ ابرام بڑبڑاتے ہوئے پھر بینچ پہ بیٹھ گیا۔ اچھا بھلا رومانٹک موڈ ہو رہا تھا، ساری موڈ کا بیڑا غرق کر دیا اس شریف نے۔ اسے سخت تاؤ آ رہا تھا۔ ہا ہا ہا، ثانیہ کا کہکا یکدم فضا میں بکھرا تھا۔ وہ بہت زور سے ہنسی تھی۔ ابرام اسے ٹکر ٹکر دیکھنے لگا۔ اس میں ہنسنے والی کیا بات تھی؟ لیکن ثانیہ کی ہنسی تھی کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ شرمندگی سے مسکرایا تو ثانیہ کو مزید ہنسی آئی تھی۔ ہیر اور فرحاد ایک ریسٹوران میں بیٹھے تھے۔ ہیر کا چہرہ اسپاٹ تھا جبکہ فرحاد کے چہرے پہ بے چینی تھی۔ وہ آج اسے پرپوز کرنے جا رہا تھا اور نہیں جانتا تھا اسے کیا جواب ملے گا۔ اس نے ہیر کو کبھی باور نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ اسے پسند کرتا ہے اور اس پہ کھٹے میٹھے طنز بھی مارتا رہتا تھا، اس بات سے بے خبر کہ ہیر اس کے طنز انجوائے کرتی تھی اور آنے والے واقعے کو بھلانے میں بھی فرحاد کی نوک جھونک نے اس کی مدد کی تھی۔ ہیر، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے، فرحاد نے گلا کھنکار کر کہا۔
ओह! तो इसीलिए मुझे लंच का खर्चा उठाया? मुझसे काम जो था? हीर ने उसे घूरा। नहीं, नहीं, काम नहीं था, सिर्फ़ बात थी, वो तेज़ी से बोला। अच्छा बोलो। वो मैं कहना चाहता था कि वो रुक गया। तुम्हें पैसों की ज़रूरत तो नहीं? अरे नहीं भई। फिर? वो उलझी। ओके, लेट मी टेल यू, वो फैसलाकुन अंदाज़ में बोला। आई लाइक यू। वो इसकी आँखों में झाँक कर बोला। हीर दंग रह गई। मैं हूँ तो फ़रहाद, लेकिन क्या तुम मुझे अपना रांझा समझ के मुझसे शादी करोगी? उसने मासूमियत से डायलॉग मारा। हीर रांझा की तो शादी ही नहीं हुई थी, तुम फ़रहाद ही ठीक हो, हीर ने मुस्कुरा कर कहा। मतलब तुम्हें मेरा प्रपोज़ल कबूल है? वो खुशी से चीखा। हाँ, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। कैसी शर्तें? यही कि तुम कभी मुझसे लड़ोगे नहीं, गुस्सा नहीं करोगे, मुझ पे रौब नहीं जमाओगे, मेरी सारी बातें सुना करोगे, मुझसे घर के काम भी नहीं करवाओगे और मेरे मेकअप पे नुक्ताचीनी नहीं करोगे, बल्कि हमेशा मेरी तारीफ़ करोगे। वो इसकी शर्तें सुन के हँस पड़ा था। ओके, मंज़ूर है सब। वो बोला तो हीर को अपने अंदर सुकून उतरता महसूस हुआ। वो मोहब्बत का रोग लगाकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने वाली लड़की नहीं थी और ना ही खुदा की नेमत को ठुकराती थी। वो हर हाल में खुश रह सकती थी। इब्राम ने मेजर मुशारिफ को लतीफ़ की फ़रमाइश के बारे में बताया तो कुछ पल के लिए मुशारिफ भी सोच में पड़ गया। फिर उसने एक प्लान तरतीब दिया और उस पे अमल शुरू हुआ। तैमूर 4 चाइनीज़ इंजीनियर से मीटिंग की। उन्हें कहा कि वो इंटेलिजेंस सर्विस से है और उसे एक मिशन के लिए उनकी थोड़ी मदद करना होगी। वो सारी बात सुनकर घबराए तो ज़रूर, लेकिन उन्हें पूरी यकीन दहानी कराई गई कि सिक्योरिटी फुल रखी जाएगी और उन्हें आँच भी नहीं आएगी। बस उन्हें पुरसकून और मोहतात रहना पड़ेगा। वो मान गए और अपने तौर पे सिक्योरिटी के इंतज़ामात भी सख्त कर लिए। 4 कमांडो उन 4 चाइनीज़ के साथ बज़ाहिर बॉडीगार्ड की हैसियत से साई की तरह लग गए थे। उनके घरों, ऑफ़िसेज़ और आने-जाने वाले रास्तों को भी खुफिया तौर पे सिक्योरिटी का नज़्म सख्त कर दिया गया और इब्राम ने उन चारों के बारे में लतीफ़ को मालूमात दे दी। लतीफ़ बहुत खुश हुआ और उसने समझा कि अब उन पे हमला करना दहशतगर्दों के बाईं हाथ का खेल है। उन्होंने एक ही दिन में प्लान बनाया और इन लोगों पर हमला करने का सोचा। वो उन्हें जानी नुकसान पहुँचाना चाहते थे ताकि सी पैक प्रोजेक्ट खौफ के ज़ेरे असर बंद हो जाए। उन चारों चीनियों के साथ घर थे। रात के वक़्त 10 दहशतगर्द उन पे हमला करने आए, लेकिन उनके घरों की बाउंड्री वॉल अबूर करते ही धर लिए गए। कुछ बौखलाकर गोलियाँ चलाने लगे, उन्हें ख़त्म कर दिया गया और बाकियों ने हथियार डाल दिए। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ये खबर लतीफ़ और अतार के लिए बहुत मायूस कुन थी। उन्हें इब्राम पे शक नहीं हुआ था क्योंकि उसने तो अपना काम पूरा किया था। आगे से उनकी किस्मत ही बुरी थी। शायद सिक्योरिटी उनकी सोच से ज़्यादा सख्त थी, इसलिए वो मार खा गए। मंसूबा फ़ेल होने के बाद लतीफ़ इब्राम को अपने साथ अपने मेन अड्डे पर ले गया, जिसको बाहर से पहले ही वो देख चुका था, लेकिन अब उसे अंदर से देखने का मौका मिला था। वो कदीम तर्ज के महल की तरह हवेली थी। उसे कुछ दिन वहीं रहने का कहा गया था ताकि तफ्तीश में वो पकड़ा न जाए। अभी उन्हें इब्राम की सख्त ज़रूरत थी। उस जैसा काम का बंदा उन्हें कई अरसे बाद मिला था। इब्राम भी उनके अड्डे को देखना चाहता था और उनके साथ रहना चाहता था ताकि वो सब कुछ जल्दी जान सके जिसके लिए अभी तक उन्हें बर्दाश्त किया जा रहा था। उसे वहाँ दहशतगर्दों के लिए खाना बनाने का काम दिया गया। उसका दिल तो कर रहा था ज़हर डाल के सबको एक साथ ही मार दे, लेकिन उसे भी सब्र करना था। आज सानिया बहुत थक गई थी। सुबह से उसने 2 ऑपरेशन किए थे जिनमें 5 घंटे लगे थे। नफ़ीसा ने उसे छुट्टी लेकर हॉस्टल जाने का कहा तो वो मान गई। उसका सर भी दर्द कर रहा था। अगर आराम न करती तो शायद बुखार चढ़ जाता। वो इब्राम को कॉल मिलाती हॉस्पिटल से बाहर आई, लेकिन वो कॉल नहीं उठा रहा था। शायद वो मसरूफ़ हो। ये सोचकर उसने टैक्सी से जाने का सोचा और सड़क पे आकर टैक्सी तलाश करने लगी। लेकिन उसे कहीं टैक्सी न नज़र आई। वो पैदल सड़क के किनारे चलने लगी। तभी एक टैक्सी उसके करीब आ गई। उसने उसे रोक लिया और अंदर बैठ गई। ड्राइवर ने उसे अजीब-सी नज़रों से देखा। सानी एक पल के लिए घबराई, लेकिन फिर अपना वहम समझकर मुतमईन हो गई। टैक्सी सड़क पे दौड़ने लगी। कुछ आगे जाकर उन्हें दाईं मुड़ना था, लेकिन ड्राइवर ने टैक्सी बाईं जाने मोड़ी तो वो बुरी तरह ठटकी। "ये मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो तुम?" उसने हवास बख्ता होकर पूछा। "पिछली सड़क बंद है, दूसरे रास्ते से लेकर जा रहा हूँ," ड्राइवर ने कहा तो वो फिर खुद को मुतमईन करने लगी। एक जगह ड्राइवर ने गाड़ी रोकी और एक शख्स टैक्सी का पिछला दरवाज़ा खोलकर तेज़ी से सानिया के साथ आ बैठा। सानिया ने बदिक कर पीछे होते हुए उसे देखा तो उसके चेहरे पे खौफ छा गया। उस शख्स के हाथ में पिस्टल था, जिसका मतलब वो उसे अगवा करने वाला था। "बोलना मत वरना गोली मार दूँगा।" वो कुर्राया, लेकिन सानिया भी उसकी बात का असर ना हुआ। उसने गाड़ी से उतरना चाहा, लेकिन दरवाज़ा ना खुला और टैक्सी भी दोबारा चल पड़ी थी। वो खिड़की के शीशे पे हाथ मारती बचाओ बचाओ की चीख पुकार करने लगी, लेकिन उसके साथ बैठे शख्स ने क्लोरोफॉर्म में भीगा रुमाल उसकी नाक पे रख दिया। बेहोश होने से पहले वो यकीन कर चुकी थी कि वो एक दफ़ा फिर अगवा हो चुकी है। जब उसे होश आया तो उसका सर दर्द से फट रहा था, हर चीज़ आँखों के सामने घूम रही थी। हवास बहाल होने में कुछ देर लगी थी। उसने इर्द-गिर्द देखा और उसके ज़हन में एक चमाका हुआ। उसका दिल बंद होने लगा। वो काँपते वजूद के साथ उठी और दरवाज़े की जानिब बढ़ी। "कोई है? दरवाज़ा खोलो। कौन हो तुम लोग?"
वो दरवाज़ा पीटते हुए चीखने लगी। तभी दरवाज़ा खुल गया। वो झटके से पीछे गिरी थी। उसने सर उठाकर देखा, सामने एक बड़ी-बड़ी मूँछों वाला खौफनाक शख्स खड़ा था। सानिया ने सांस रोके उसे देखने लगी। उस शख्स ने सानिया को झुककर बाजू से पकड़ा और ऊपर खींच के अपने साथ घसीटने लगा। उसका हाथ सानिया को अपने बाजू में हड्डियों तक चुभता हुआ महसूस हुआ। दर्द से उसकी आंखों में आंसू आ गए। छोड़ो मुझे, वो चीखी। जुबान बंद करो अपनी, वो यकदम ऊंची आवाज में बोला। सानिया का दिल दहल कर रह गया। कुछ देर बाद उसे एक शख्स के कदमों में फेंका गया। सानिया के घुटनों पर सख्त चोट आई। वो किरा कर रह गई और नजर उठा के अपने साम क्रोफर से बैठे शख्स को देखा। वो चौंक गई। गौर से देखने पे याद आई, ये वही शख्स था जिसे उस दिन निकाबपोश ने मारा था, जब वो समंदर के किनारे पे खड़ी थी और वो उसे नुकसान पहुंचाने आया। तो क्या आज वो अपने मकसद में कामयाब हो चुका था? वो सुन पड़ने लगी। पहचाना मुझे या नहीं? लतीफ़ ने अजीब से अंदाज में पूछा। नहीं, तुम कौन हो और मुझे यहाँ क्यों लाए हो? सानिया ने खुद को संभालते हुए पूछा था। लतीफ़ ने खौफनाक कहका बुलंद किया। इसका जवाब भी जल्दी मिल जाएगा तुम्हें। पहले ये बताओ, वो दिन याद है तुम्हें जब साहिल समंदर पे तुम्हें किसी ने नुकसान पहुँचाना चाहा था? हाँ। वो लड़का जिसके मुँह पे निकाब था, क्या तुम उसे जानती हो? वो उस लड़के पे अभी भी गुस्सा था और जितना वो सफ़ाक था, अगर उस लड़के के जिस्म के टुकड़े ना करता तो उसे चैन नहीं आ सकता था। नहीं, सानिया उलझी निगाहों से उसे देख रही थी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, अगर वो तुम्हारे अजनबी होता तो तुम्हारी मदद क्यों करता? मैं इसे वाक़ई नहीं जानती, सानिया ने मुस्तहकम लहजे में कहा। मुझे बेहोश करने के बाद उसने तुम्हारे साथ कोई बात की होगी। नहीं, मैं भाग गई थी, सानिया ने ज़ोर देकर कहा। अगले पल लतीफ़ ने उसके नाज़ुक गाल पे अपना भारी हाथ दे मारा। उसका दिमाग माऊफ हो गया। दर्द का एहसास कुछ पल के लिए महसूस ही न हुआ, सिर्फ़ अहानत का एहसास था जो उसकी आँखों को सुर्ख़ कर गया था। तुम उस लड़के को बचाने के लिए झूठ बोल रही हो, लेकिन एक बात याद रखना, अगर वो मुझे ना मिला तो उसका सारा गुस्सा मैं तुम पे उतारूँगा। वो उसे गुस्से से घूरता बोल रहा था। सानिया भी नफ़रत से उसे देख रही थी। अब उसका गाल जलने लगा था। तुम्हारे पास रात तक का वक़्त है। अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो तुम्हें कुत्तों के आगे डाल दूँगा। असली नहीं, इंसानी नुमा कुत्ते। वो फुंकारा था। सानिया को अपना जिस्म बेजान होता महसूस हुआ। उसे तो खुद भी नहीं पता था वो कौन था जिसने उसे बचाया था। अगर उसे पता होता तो क्या वो इतनी खुदगर्ज़ होती कि खुद को बचाने के लिए किसी दूसरे को फँसा देती। लेकिन क्या वो उनका टॉर्चर बर्दाश्त कर पाती? वो इस इंसान नुमा कुत्ते वाली बात अच्छी तरह समझ चुकी थी। वो कैसे अपनी इज़्ज़त पे आँच भी बर्दाश्त करती? यहाँ तो हर तरफ ही खतरा था। उसे फिर से उसी कमरे में बंद कर दिया गया। वो आँसू बहाती अल्लाह से दुआएँ करने लगी थी। इब्राहिम अतार के उस खुफिया कमरे में पहुंच चुका था जहां कोई भी नहीं जा सकता था। लेकिन यही तो उसका काम था। जो कोई ना कर सके वही उसे करना था। यही एडवेंचर उसे पसंद था। अतार के खुफिया लॉकर को उसने 5 मिनट में खोल लिया और उसमें से एक लैपटॉप मिला, जो उसके लिए अचंभे की बात नहीं थी। आजकल फोर्सेस इन्हीं क्रिमिनल्स भी टेक्नोलॉजी रखते थे। उसने जेब से एक यूएसबी निकाली और लैपटॉप के सॉकेट में लगाकर उसकी पी की पैड पे उंगलियां चलाने लगा। यूएसबी खास हैकिंग के लिए ही इस्तेमाल होती थी। उसे हैकिंग करते के लिए ज़्यादा तगदो नहीं करनी पड़ी। लैपटॉप खोले बगैर उसने बस चंद बटन ही पुश किए और लैपटॉप का सारा डाटा कॉपी कर लिया। फिर उसने लैपटॉप उस तरह वापस लॉकर में रखा और लॉकर बंद कर दिया। यूएसबी जेब में डालता हुआ उस कमरे से बाहर निकल आया। अगला कमरा अतार का बेडरूम था और अतार बेड पे लेटा सो रहा था। इब्राहिम उसे चाय में बेहोशी की दवा पिला चुका था। वो उसके कमरे से बाहर निकला तो उसके हाथ में खाली चाय का कप था। एक शख्स ने उसे अतार के कमरे से निकलते देखा, लेकिन वो नहीं चौंका क्योंकि वो तो चेहरे पे मासूमियत से चाय खाली बर्तन अतार के कमरे से ला रहा था। वो शख्स एक नज़र उस पे डालकर आगे बढ़ गया तो वो भी दाईं जानिब कॉरिडोर में बढ़ गया। अब उसे ये इन्फॉर्मेशन जल्द से जल्द मेजर तैमूर को पहुंचानी थी, लेकिन वो डिजिटल तरीके से ये इन्फॉर्मेशन नहीं भिजवा सकता था। एक तो उसके पास फ़ोन नहीं था और दूसरा इस इमारत में जैमर था जो अत्तार अक्सर सिक्योरिटी के पेश नज़र एक्टिवेट ही रखता था, ताकि उनकी लोकेशन ट्रेस ना हो सके। तब तो ना तो इब्राहिम के कान में लगी ऑडियो डिवाइस काम कर पाती, ना उसके खुफिया कैमरे, क्योंकि जैमर हर किस्म की फ्रीक्वेंसी फ्रीज़ कर देता था। अब भी जैमर बंद था। अब उसे खुद ही को यहाँ से जाना था। वो लतीफ़ के पास आया ताकि कोई बहाना करके जा सके, लेकिन उसके कमरे के दरवाज़े पे आते ही उसके कदम ठटके थे। सामने का मंज़र उसकी जान निकाल गया था। लतीफ़ एक सोफ़े पे बैठा था और सानिया उसके कदमों में थी। कई लोग उस पे बंदूकें ताने खड़े थे। वो उससे इस लड़के के बारे में पूछ रहा था जिसने उसे बचाया था, इस बात से बेखबर कि वो लड़का इब्राहिम था। जब सानिया को थप्पड़ पड़ा तो उसका दिल किया वो भी लतीफ़ के सामने जाकर बता दे कि वो वही है, जिसकी उसे तलाश है। लेकिन ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी। वो एक साथ तो इतने लोगों और बंदूकों का मुकाबला न कर पाता। वो लोग उसे टॉर्चर करके मार देते, फिर बाद में सानिया का क्या होता? उसे अच्छी तरह मालूम था उसे सानिया को हर हाल में बचाना था, लेकिन ये तभी मुमकिन था जब वो बेबस ना होता। उसने मुठियाँ सख्ती से भींच कर अपने जज़्बात पे बड़ी मुश्किल से काबू पाया। उसकी हालत उस शेर की सी थी जो ज़ख्मी हो और कैद कर दिया गया हो। तुम्हारे पास रात तक का वक़्त है। अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो तुम्हें कुत्तों के आगे डाल दूँगा। असली नहीं, इंसान नुमा कुत्ते।
लतीफ़ की फुंकार पे उसका दिल काँपा, वो बेकरारी से सर पे हाथ फेरने लगा। जब लतीफ़ ने चीले सानिया को कमरे से बाहर लेकर निकले तो वो एक तरफ हो गया और फिर उनके पीछे चलने लगा। उसे पता चल गया सानिया को कमरे में कैद किया गया है। वो इस वक़्त सानिया के पास नहीं गया। एक शख़्स सानिया वाले कमरे के बाहर खड़ा हो गया और बाकी मुंतशिर हो गए। इब्राहिम मौके का इंतज़ार करने लगा। कुछ देर बाद सब एक जगह मौजूद बातें कर रहे थे जब वो उस कमरे के करीब आ गया। दरवाज़े के सामने खड़े शख़्स ने उसे सवालिया नज़रों से देखा। वो उसके करीब हुआ और उसके कुछ समझने से पहले ही उसके मुँह पर हाथ रख के दीवार से लगाया और उसकी गर्दन पे वार कर दिया। वो आवाज़ निकाले बगैर बेहोश हो गया। इब्राहिम ने उसे आराम से नीचे लिटाया और दरवाज़ा खोला। सानिया ने झट से दरवाज़े की तरफ देखा। उसे अपनी आँखों पे यकीन नहीं आया। उसके सामने इब्राहिम था। ये कैसे हो सकता था? उसे ये कोई ख्वाब लग रहा था। वो ऐसे ही साकत बैठी रही जब इब्राहिम ने उस शख़्स को कमरे के अंदर खींच लिया और सानिया की तरफ बढ़ा। सानिया, मेरी जान, मैं आ गया हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होने दूँगा। वो उसके पास घुटनों के बल बैठता उसके चेहरे को छूते हुए बोल रहा था। सानिया को यकीन आया वो सच में उसके सामने था तो उसकी आँखों से आँसू जारी हो गए। बस रोना नहीं, उठो मेरे साथ चलो। उसने सानिया के बाजू से पकड़कर उठाया। सानिया वो मुश्किल उठी थी। उसका पूरा वजूद काँप रहा था। इब्राहिम उसे बाजू के हिसार में लिए कमरे से बाहर निकला और दरवाज़ा बंद करके एक तरफ चल पड़ा। वो एक लंबा सा कॉरिडोर था जिसके आखिरी सिरे पे दाईं और बाईं दोनों तरफ रास्ता मुड़ता था। जब वो सिरे से पर पहुंचा तो इब्राहिम ने उसे रोक लिया और खुद आगे होकर इधर-उधर देखा। दोनों तरफ कोई न था, लेकिन जब वो सानिया को लेकर थोड़ा आगे बढ़ा तो अचानक दाईं तरफ के किसी कमरे से अचानक कोई बाहर निकल आया। वो अतार था। इब्राहिम ने तेज़ी से सानिया को फिर पीछे धकेला और खुद मुड़कर अतार की तरफ बढ़ गया। सानिया दीवार से चिपक कर खड़ी हो गई। इब्राहिम ऊंची आवाज़ में अतार से बातें करने लगा। वो अब इतनी बेवकूफ़ भी नहीं थी कि खतरा भांप कर कुछ न करती। उसने अपने सामने नजर आते दरवाजे को खोला और तेज़ी से उस कमरे में घुस गई। इब्राहिम की कोशिश थी कि अतार सानिया की तरफ ना आ सके, लेकिन अतार को भी वहीं से गुजरना था। इब्राहिम के माथे पे पसीना आ गया, लेकिन उसने अतार को मजीद न रोका, वरना उसे शक हो जाता। वो इसके पीछे चलने लगा। अगर वो सानिया को देख लेता तो इब्राहिम उसे यहीं बेहोश कर देता, या ये भी हो सकता था सानिया अक्ल से काम लेकर छुप चुकी हो। जब तक अत्तार बगैर रुके कॉरिडोर के आगे से गुजर न गया जब जिसमें सानिया थी, तब तक उसकी सांस अटकी रही। सानिया को कॉरिडोर में ना पाकर वो समझ गया कि सानिया किसी कमरे में छुप चुकी है। वो कदमों की आवाज़ दूरकारी महसूस करके बाहर निकल आई थी। अतार के जाने के बाद इब्राहिम भी उसके पास चला आया। "ओ शुक्र, तुम छुप गई थी, चलो अब," इब्राहिम ने कहा और उसे लेकर दाईं जानिब मुड़ गया। इब्राहिम ने खतरे के वक्त यहाँ से भागने का इम्कानात पर भी पहले ही गौर किया हुआ था और पूरा बंदोबस्त भी कर रखा था। वो सानिया के साथ सीढ़ियों पे चढ़ के छत पर आ गया। यहाँ दो लोगों से उसका सामना हुआ। इब्राहिम ने उन्हें चंद लम्हों में ही नॉकआउट कर दिया, लेकिन एक ने बेहोश होते हुए गोली चला दी। नीचे मौजूद सब लोग अलर्ट हो गए। वो किसी भी वक्त छत पे पहुंच सकता था। इब्राहिम सुन खड़ी सानिया को खींचकर जंगले के करीब ले आया। जंगले पर बैठो फ़ौरन और रुख दूसरी जानिब कर लो, उसने कहते हुए कोने में रखे टीन के डिब्बों में से एक ग्रिपलिंग पिस्टल निकाली और जंगले की दूसरी जानिब उसका रुका फायर कर दिया। तब तक कदमों की आवाज़ सीढ़ियों तक पहुंच चुकी थी। फिर वो जंगले पर से दूसरी तरफ को कूदता सानिया को भी साथ लेकर नीचे गिरता चला गया। सानिया के मुंह से घुटी-घुटी चीख निकली। दो लोग छत पर आए थे और अपने साथियों को बेहोश पड़े देखकर शश्त रह गए। उन्हें पता चल गया था कि दुश्मन उन पर हमला कर चुका है। तुम नीचे जाके सबको इत्तला करो, मैं देखता हूँ, उसने चिल्लाकर कहा और दाईं वाले जंगले की तरफ बढ़ा। सानिया और इब्राहिम जहाँ ज़मीन पर उतरे थे वहाँ एक दरख्त का साया था। इब्राहिम ने पिस्टल की वायर वापस खींच ली थी। हौसला मत हारो, हम यहाँ से निकल जाएंगे, उसने कहा और झाड़ियों के बीच एक तरफ चलने लगा। तभी उसे अपने पीछे हलचल महसूस होने लगी। दहशतगर्द जान गए थे कि लड़की गायब है। वो इमारत से बाहर निकलकर चारों तरफ फैल गए। जल्द ही वो दोनों उनमें घिर गए थे। वो एक पत्थर की आड़ में छुपे थे। अगर ज़रा सा भी बाहर निकलते तो पकड़े जाते। इब्राहिम ने कुछ ही पल में एक फैसला कर लिया। उसने जेब से यूएसबी निकाल कर सानिया को थमाई। ये मेरी अमानत है, इसे हिफाजत से मेरे साथियों तक पहुंचाना। सड़क यहाँ से 200 गज दूर है। तुम झाड़ियों की आड़ में जितनी जल्दी हो सके वहां पहुंचो। वो उसे समझा रहा था जब सानिया ने उसकी बात काटी। क्या तुम मेरे साथ नहीं आ रहे? उसके लहजे में खौफ था। नहीं, हम दोनों इकट्ठे निकले तो मारे जाएंगे। मैं उन्हें यहाँ रोकता हूँ। मेरे साथी सड़क की दूसरी जाने मौजूद हैं। वो तुम्हें देखकर तुम्हारे पास ज़रूर आएंगे। तुम उन्हें मेरे बारे में बता देना कि मैं खतरे में हूँ। वो मुझे बचाने आ जाएंगे। इब्राहिम ने जल्दी से उसे समझाया। सानिया का दिल नहीं मान रहा था कि उसे अकेले छोड़कर जाने को। वो बेचैनी से उसे देखने लगी। जल्दी करो, वक्त कम है, वो सख्ती से बोला तो सानिया ने गहरा सांस खींचा और मुड़कर भागने लगी। एक शख्स की उस पर दूर से नजर पड़ गई। उसने चिल्लाकर सब साथियों को उस तरफ मुतवज्जो किया। वो उस तरफ भागे, लेकिन उन्होंने गोली नहीं चलाई, क्योंकि अभी तक कोई फौज का शख्स उन्हें दिखाई नहीं दिया था। सानिया को किसी अंदर के बंदे ने ही भगाया था। वो सानिया को मारना भी नहीं चाहते थे, और अगर फायरिंग करते तो आवाज़ दूर दूर तक जाती। अगर कोई फौजी जीप या ट्रक सड़क पर से गुजर रहा होता तो उनकी तरफ मुतवज्जो हो सकता था।
پہلا شخص جو ہی ابرام کے قریب آیا، ابرام نے پتھر کی آڑ سے نکل کر اس کی طرف چھلانگ لگا دی۔ اگلے کچھ ہی لمحوں میں اس کی بندوق ابرام کے ہاتھ میں تھی اور اس شخص کو 2 گولیاں لگ چکی تھیں۔ فائرنگ کی آواز پہ ثانی کا دل رک گیا۔ اس نے سیم کے پیچھے دیکھا لیکن ابرام صحیح سلامت کھڑا تھا۔ اس کی جان میں جان آئی۔ اگر وہ یہاں سے جلدی نکلتی تبھی اس کی کوئی مدد کر سکتی تھی۔ وہ پھر سے بھاگنے لگی۔ دوسری جانب سب دہشت گرد کچھ پل کے لیے تو ابرام کو غدار کے روپ میں دیکھ کر ورطۂ حیرت میں پڑے رہے تھے۔ ایک نے ہوش میں آ کر ابرام پر گولی چلانی چاہی لیکن وہ کلا بازی کھاتا پھر پتھر کی آڑ میں ہو گیا اور پتھر سے تھوڑا اوپر ہو کر ان کی طرف برسٹ فائر کر دیا۔ ایک شخص گر گیا جبکہ باقیوں نے ادھر ادھر بھاگ کر مورچے سنبھال لیے اور اس کی طرف فائرنگ کرنے لگے۔ اسے یقین تھا اگر ثانیہ سڑک پہ پہنچ گئی تو 5 منٹ تک اس کی مدد پہنچ سکتی تھی یا گولیوں کی آواز پر بھی وہ الرٹ ہو سکتے تھے۔ تب تک انہیں مقابلہ کرنا تھا۔ گولیاں اس کی طرف وقفے وقفے سے برس رہی تھیں۔ اس کے آس پاس کی پتھریلی زمین کے چیچڑے اڑ رہے تھے۔ جب تڑتڑاہٹ کچھ پل کے لیے رکتی تو وہ پھر سے پھرتی سے اٹھتا، ان کی طرف ایک برسٹ فائر کر کے انہیں آگے بڑھنے سے روک دیتا۔ لیکن 4.5 منٹ بعد وہ لوگ اس کی بائیں طرف بھی آ چکے تھے۔ وہ اس طرف سے آتی گولی سے بال بال بچا اور زمین پہ الٹا لیٹ گیا۔ پھر کوہنیوں کے بل رینگتا پتھر کی دائیں طرف سے رکھنے لگا۔ اچانک ہی ایک گن کی نال اس کے سر سے آ لگی۔ وہ ساکت ہو گیا۔ بس بہت ہوا، یہ لطیف کی آواز تھی۔ وہ جان چکا تھا کہ غدار کون تھا۔ سب لوگ فائرنگ روک کے اس کے گرد دائرہ بنا کر کھڑے ہو گئے۔ ان کی گنز کا رخ ابرام کی طرف تھا۔ تم نے مجھ سے غداری کر کے اچھا نہیں کیا، میں تمہیں اس کی عبرت ناک سزا دوں گا، وہ کہہ رہا تھا جب ایک گولی اس کی کھوپڑی اڑا گئی۔ سب لوگ میں مگدڑ مچ گئی۔ فائرنگ کی آواز ایک دفعہ پھر بلند ہوئی۔ ابرام کے ساتھی پہنچ چکے تھے اور ابرام کے پیچھے کھڑے لوگ ان کی گولیوں کا شکار ہو کر گر پڑے تھے۔ اب پیچھے سے اسے خطرہ نہیں تھا۔ ابرام نے پتھر کے پیچھے ہونا چاہا لیکن اسی چکر میں ایک گولی اس کے سینے پر لگ گئی۔ وہ ایک جھٹکے سے نیچے گرا تھا۔ خون کا فوارہ نکل کر پتھر پہ پڑا تھا اور پھر تیزی سے بہنے لگا تھا لیکن ایک مہربان سائے نے جھک کے اس کے زخم پہ کوئی کپڑا رکھ دیا تھا۔ ابرام نے بند ہوتی آنکھوں سے دیکھا، وہ میجر تیمور تھے۔ اس کے پیچھے گولیوں کی تڑتڑاہٹ گونج رہی تھی۔ بھاگتے بھاگتے وہ پتھر سے ٹھوکر کھا کر گری تھی۔ اس کے پاؤں میں زخم آ گیا تھا لیکن اس نے درد کی پرواہ نہیں کی۔ اسے ابرام کے ساتھیوں تک پہنچنا تھا۔ ابرام یہاں کیسے پہنچا تھا اور اس کے ساتھی یہاں کیا کرے تھے یہ بھی سوچنے کا اس کے پاس وقت نہیں تھا۔ 2 منٹ تک مسلسل بھاگتے رہنے کے بعد وہ سڑک پر پہنچ گئی تھی اور ابرام کے کہے کے مطابق وہاں اس کے ساتھی موجود تھے۔ وہ گولیوں کی آواز سن کر پہلے ہی الرٹ ہو چکے تھے اور ان کی ایک جیپ ابرام کی مدد کے لیے جانے کو تیار تھی۔ لیکن یہ ایک لڑکی کو یہاں دیکھ کر حیران ہوئے تھے۔ انہوں نے دہشت گردوں کے اڈے پر قریب سے نظر نہیں رکھی تھی تاکہ انہیں شک نہ پڑے۔ وہ لوگ اپنے اڈے کے ارد گرد گھوم کر ہر روز تسلی بھی کرتے تھے کہ کوئی مشکوک شخص تو نہیں۔ اس لیے سڑک کے پار ایک عمارت میں انہوں نے مورچہ بنایا ہوا تھا لیکن اس اڈے میں آنے جانے والی ہر گاڑی پہ دور بین سے دیکھ سکتے تھے۔ ثانیہ کو ایک بلیک وین میں لایا گیا سو اسے اس وقت نہیں دیکھ سکے تھے۔ اب ابرام کو بچاؤ، وہ خطرے میں ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ لوگ اسے کچھ پوچھتے ثانیہ نے ہانپتے ہوئے کہا اور زمین پہ گرنے لگی۔ ایک لڑکے نے اسے بازو سے تھام کر سہارا دیا۔ مجھے چھوڑو، ابرام کو بچاؤ، ثانیہ نے بازو چھڑواتے ہوئے کہا۔ ریلیکس میڈم، ہم اسے بچا لیں گے، آپ میرے ساتھ آئیں، وہ بہت احترام سے بولا تھا۔ ثانیہ کو اس کے ساتھ جانے پہ ڈر نہیں لگا تھا۔ وہ ابرام کے ساتھ ہی تھے، اسے کیسے نقصان پہنچا سکتے تھے؟ وہ دونوں عمارت کے قریب آئے تو ایک جیپ جس کا پچھلا حصہ پک اپ جیسا تھا عمارت کے گیٹ سے نکل رہا تھا۔ ڈرائیونگ اور فرنٹ سیٹ پہ 2 باروب شخص سویلین سوٹ پہنے بیٹھے تھے۔ ایک وہی تھا جسے وہ منگنی میں بھی دیکھ چکی تھی اور پک اپ والے حصے میں 6 فوجی رائفل پکڑے بیٹھے تھے۔ ثانیہ حیران و پریشان انہیں جاتا دیکھ رہی تھی۔ وہ لڑکا اسے عمارت کے اندر لے آیا۔ اس کا صرف ایک کمرہ ہی قابل استعمال تھا جس میں اس نے ثانیہ کو بٹھا دیا۔ ایک دیوار کے ساتھ رکھے ٹیبل پہ چند رکشے اور ٹیکنالوجی کا کچھ سامان پڑا تھا۔ تبھی ثانیہ کو اپنے ہاتھ میں پکڑی USB کا خیال آیا۔ اس نے سر جھکا کے اسے دیکھا۔ یہ سب کیا تھا اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ یہ پانی پی لے، لڑکے نے اسے پانی کا گلاس دیا۔ نہیں، ثانیہ بے چینی سے بولی۔ دیکھیں، فکر مت کریں، ابرام کو کچھ نہیں ہوگا۔ ویسے آپ ہیں کون اور یہاں کیسے پہنچی؟ میں ابرام کی بیوی ہوں اور وہ لوگ مجھے اغوا کر کے لائے تھے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ لڑکے کو سمجھ آ گئی کہ وہ اس کے لیے اتنی پریشان کیوں تھی، ورنہ وہ پہلے تو حیران ہو رہا تھا کہ اسے ابرام کا نام کیسے پتا تھا۔ وہ جس فیلڈ میں تھے وہاں ہر کسی کو نام نہیں بتایا جاتا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کیا ابرام آپ کا ساتھی ہے؟ وہ لوگ کون ہیں جنہوں نے مجھے اغوا کیا؟ ثانیہ نے ایک ہی بار میں اتنے سوال پوچھ ڈالے کہ اس لڑکے کو سمجھ نہ آئی کیا جواب دے اور کس کس کا جواب دے۔ بتاؤ، مجھے چپ کیوں کھڑے ہو؟ ثانیہ کو اس پہ غصہ آیا۔ وہ لوگ دہشت گرد ہیں اور ہمارا تعلق اینٹی ٹیررسٹ یونٹ سے ہے، لڑکے نے گول مول جواب دیا۔ اس نے یہ نہیں بتایا وہ یونٹ ملٹری کا ہے یا انٹیلیجنس کا۔ اس کا مطلب ابرام کا تعلق فوج سے ہے، لیکن اس نے جھوٹ کیوں بولا؟ ثانیہ نے الجھ کر سوچا تھا۔ ابرام نے مجھے یہ دیا تھا، ثانیہ نے USB لڑکی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ لڑکے نے خاموشی سے USB لے لی۔ کیا ابرام صرف مجھے بچانے وہاں آیا تھا؟
نہیں، وہ کئی دنوں سے وہیں ہے، لڑکے نے مختصراً بتایا۔ باقی ثانیہ خود ہی سمجھ گئی تھی، یہ کام تو ISI یا کسی اور خفیہ ایجنسی کا تھا۔ فوج کا کام تو ریڈ کرنا ہوتا ہے، دشمن پہ خفیہ نظر رکھنا ان کا کام نہیں تھا۔ وہ فوج کے نہیں بلکہ انٹیلیجنس کے اینٹی ٹیررسٹ یونٹ سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ جان گئی تھی ابراہیم اپنی جان ہتھیلی پہ رکھے کئی دنوں سے وہاں تھا، اس لیے کہ اسے دہشت گردوں کی جاسوسی کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اس نے کیسے ان کا اعتماد حاصل کیا ہوگا اور کیسے وہاں سروائیو کر رہا ہوگا، اس کے ذہن میں سوال گردش کرنے لگے۔ دل ایک عجیب سی کیفیت سے گر گیا تھا، اس کا شعور انٹیلیجنس سے تھا۔ یہ سوچ کر ہی اس کی دھڑکن تیز ہوئی تھی، وہ ISI کی دیوانی تھی اور اس کی یہ شدید خواہش تھی کہ وہ کسی انٹیلیجنس آفیسر یا جاسوس سے ملے۔ وہ ابراہیم کو بیوقوف سا لاابالی لڑکا سمجھتی تھی، لیکن اصل میں اس کی حقیقت تو آج اس کے سامنے کھلی تھی۔ وہ وہی تو تھا جس نے اسے ملنے کی ہمیشہ سے خواہش رہی تھی۔ دکھائی نہیں پڑتا مگر میں ہوں، کبھی فقیر کے روپ میں، کبھی رپورٹر کے روپ میں، کبھی ہسپتال کے ادنیٰ ملازم کے روپ میں، تو کبھی اسکول ٹیچر کے روپ میں۔ اسے یہ پوسٹ یاد آئی تھی جو اس نے کہیں پڑھی تھی۔ اسے اس پل ابراہیم بہت عظیم لگا، اس کا دل اسے تعظیم پیش کرنے کا چاہا تھا۔ وہ ابراہیم کی سوچوں میں اس قدر محو تھی کہ ارد گرد کا ہوش بھول گئی۔ تبھی زوردار آوازوں نے اسے چونکا دیا، وہ لوگ واپس آ چکے تھے۔ گاڑی عمارت کے دروازے پہ رکی تھی اور ابراہیم کو اندر لایا جا رہا تھا۔ وہ بے ہوش تھا اور اس کا سینہ خون سے سرخ تھا۔ ثانیہ کو اپنا دنیا تاریک ہوتی محسوس ہوئی، اسے ایک زوردار چکر آیا، وہ گرنے لگی لیکن دیوار پہ ہاتھ رکھ کے خود کو بچایا، ابراہیم کی طرف بھاگی۔ ابراہیم! اس کی دل دوست چیخ میں اس عمارت کے در و دیوار کو ہلا گئی۔ وہ ابراہیم پہ جھکی رو رہی تھی، کسی نے اسے کھینچ کر پیچھے ہٹایا اور ابراہیم کو تیزی سے ایک طرف لے جایا گیا۔ ثانیہ نے دیکھا وہ ایک ایمبولینس تھی، ثانیہ بھی اس کی طرف بھاگی۔ ابراہیم کا اسٹریچر ایمبولینس میں ڈالا گیا، اس میں ایک ڈاکٹر بھی موجود تھا جو ابراہیم کو ابتدائی طبی امداد دینے لگا۔ یہ انتظام بھی انہوں نے احتیاط کے پیش نظر کر رکھا تھا، اگر ابراہیم کو اس حالت میں اسپتال لے جایا جاتا تو تب تک شاید اس کی زندگی ختم ہو چکی ہوتی۔ میں ڈاکٹر ہوں، میں ابراہیم کا علاج کر سکتی ہوں، مجھے اس کے پاس جانے دو، ثانیہ نے بے قراری سے کہا۔ ابراہیم اس کے سامنے مر رہا تھا، وہ کیسے پیچھے رہ سکتی تھی؟ اسے پکڑے ہوئے شخص نے میجر تیمور کو دیکھا، انہوں نے اشارہ کر دیا تو ثانیہ کو ابراہیم کے پاس جانے دیا گیا۔ وہ ابراہیم کی دائیں جانب دوسرے ڈاکٹر کے مقابل بیٹھ گئی اور اس کی مدد کرنے لگی۔ ایمبولینس کے دروازے بند ہو گئے اور کچھ لمحوں بعد وہ چل پڑی۔ وہ آپریشن تھیٹر کا منظر تھا، گول دائرے میں لگی آپریٹنگ لائٹس روشن ہو چکی تھیں۔ آپریشن ٹیبل پہ ابراہیم آنکھیں بند کیے بے سدھ پڑا تھا، اس کے ارد گرد 4 ڈاکٹر کھڑے تھے اور ان میں ایک ثانیہ بھی تھی۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا، وہ بہت مشکل سے خود کو سنبھال رہی تھی۔ اس کی حالت سے بے خبر ڈاکٹر فراز کیلیپل بلیڈ سے ابراہیم کے سینے کو چیر رہے تھے۔ اسے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ کٹ اس کے دل پہ لگ رہا ہو۔ آپریشن شروع ہوا، سب ڈاکٹر اپنے اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ ابراہیم کا سست رفتاری سے دھڑکتا دل ثانیہ کے سامنے تھا۔ ثانیہ کی اپنی دھڑکن بھی سست ہو چکی تھی، اس کا کام گولی نکالنا تھا اور اس کا حوصلہ نہیں پڑ رہا تھا۔ ڈاکٹر فراز نے اسے غصے سے گھورا تو وہ خود کو سنبھالتی فورسیپ کی مدد سے گولی نکالنے لگی۔ اس کے ہاتھ کانپتے دیکھ کر ڈاکٹر فراز نے اسے سختی سے ڈانٹا۔ انہیں اب اپنا فیصلہ غلط لگ رہا تھا جو انہوں نے ثانیہ کو آپریشن کے لیے کہا تھا۔ اس کی طبیعت خراب تھی اور وہ چھٹی لے کر گئی تھی، لیکن وہ واپس کیوں آئی تھی یہ انہیں نہیں پتا تھا۔ ثانیہ کے علاوہ اور کوئی ڈاکٹر بھی اویلیبل نہیں تھا، 2 آپریشن اور بھی ہو رہے تھے۔ ثانیہ نے 2 سیکنڈز میں بلٹ باہر نکال لی تھی، اسے اس کام میں بہت مہارت تھی۔ اب بھی دکھی ہونے کے باوجود اس نے یہ کر دکھایا تھا۔ پھر ڈاکٹر فراز ٹانکے لگانے لگے اور وہ اسکرین کو دیکھنے لگی جہاں ابراہیم کی دھڑکن شو ہو رہی تھی۔ آپریشن کامیاب ٹھہرا تھا لیکن ابھی وہ خطرے سے باہر نہیں نکلا تھا۔ اسے ICU میں شفٹ کر دیا گیا اور خون کی بوتل لگا دی گئی۔ ثانیہ تھکے تھکے قدموں سے چلتی ICU کے باہر کوریڈور میں لگے بینچ پر بیٹھ گئی اور گہرے گہرے سانس لینے لگی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ صدیوں کی بیمار ہو۔ ڈاکٹر نفیسہ اس کے لیے جوس اور بسکٹ لائی تو وہ چونکی۔ ثانیہ یہ کھا لو۔ کیسے کھاؤں؟ اس نے ابھی بھی تک کچھ نہیں کھایا، اس کے لب اذیت سے بولے تھے۔ وہ ٹھیک ہو جائے گا، اللہ سے اچھی امید رکھو اور یہ کھاؤ، شاباش، دیکھو تو کتنی زرد رنگت ہو گئی ہے تمہاری، اگر خود بیمار پڑ گی تو دوسروں کا کیا علاج کرو گی؟ ڈاکٹر نفیسہ نے اسے بہلا کر کھلانا چاہا لیکن اس نے بیزاری سے ہر چیز کو پیچھے کر دیا تھا۔ چودھری ضیاء اور زیب النساء کے ساتھ خالد صاحب بھی فلائٹ کے ساتھ 2 گھنٹوں بعد گوادر پہنچ چکے تھے۔ چودھری ضیاء جو کئی بار خود ابراہیم کو گولی مارنے کی دھمکی دے چکے تھے، اب اسے گولی لگنے کا سن کر سب سے زیادہ پریشان تھے۔ انہیں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ اگر خالد صاحب ان کے ساتھ نہ ہوتے تو وہ وہاں پہنچ بھی نہ پاتے۔ اسپتال پہنچ کر انہیں کوریڈور میں ہی ثانیہ مل گئی۔ اس نے انہیں بتایا کہ آپریشن کامیاب ہو چکا ہے لیکن ابھی وہ ہوش میں نہیں آیا۔ ICU کے دروازے میں لگے شیشے سے چودھری ضیاء نے اندر دیکھا تو ان کا سر چکرا گیا اور وہ لڑکھڑا گئی۔ خالد صاحب نے انہیں سہارا دیا۔ زیب النساء بیگم ثانیہ کے ساتھ لگی رو رہی تھیں۔ ثانیہ انہیں چپ کرواتے ہوئے خود بھی رونے لگی تھی۔ کچھ دیر بعد میجر مشارف وہاں آ گئے۔ میجر تیمور کچھ دیر پہلے وہاں سے جا چکے تھے اور سیکیورٹی کے انتظامات کر رہے تھے۔ چودھری ضیاء مشارف کو ابراہیم کے کسی افسر کے طور پہ جانتے تھے، انہیں دیکھتے ہی وہ پھٹ پڑے۔ کیا ہوا میرے بیٹے کے ساتھ؟ اسے کس نے گولی ماری؟ بتاؤ، میں اسے زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔
मैं आपके जज़्बात समझ सकता हूँ, आप प्लीज़ मेरे साथ आएँ, मुझे आपको कुछ बताना है। मेजर मशारिब ने शाइस्ता लहजे में कहा। चौधरी ज़िया उलझन के तासुरात चेहरे पे सजाए उनके साथ बाहर ग्राउंड में चले आए। मेजर मशारिब ने उन्हें इब्राहिम के असल जॉब के बारे में बताया तो वो दम बखुद रह गए। वो कई पल साकित रहे, फिर उनकी आँखों में आँसू भर गए। वो तो इब्राहिम को बच्चा ही समझते थे, उन्हें पता ही नहीं चला वो कब इतना बड़ा हो गया और इतना बड़ा फ़ैसला खुद ही कर लिया। उन्हें बुरा नहीं लगा था, बल्कि उन्हें इब्राहिम पे फ़ख्र महसूस हुआ। वो समझते थे कि इब्राहिम उनकी नाक कटवाएगा, लेकिन आज उसने उनका सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया था। साथ ही उसकी सलामती की फ़िक्र भी हुई थी। ये जॉब बहुत ख़तरनाक थी। वो इनका इकलौता बेटा था, लेकिन वो इसे वतन की खिदमत करने से रोक नहीं सकते थे। उन्हें इब्राहिम से जितने भी शिकवे थे, आज सारे धुल गए थे। इब्राहिम को होश आया तो उसे अपने इर्द-गिर्द शनासा चेहरे दिखाई दिए। अम्मा, अब्बा, खालिद अंकल और मेजर मुशारिब। लेकिन सिर्फ सानिया नहीं थी। खुद को अपनों में ज़िंदा पाकर जहाँ उसे सुकून मिला, वहीं सानिया को ना पाकर वो बेचैन हो गया। लेकिन उससे कुछ बोलने नहीं हो रहा था। वो खामोशी से सब कुछ देख देख रहा था और सब उससे कुछ पूछ रहे थे। इब्राहिम मेरा बच्चा, ज़ेबुन्निसा रोते हुए बोली। क्या तुम ठीक हो? चौधरी ज़िया ने खुशी और बेताबी के मिले-जुले जज़्बात से पूछा था। कैसे महसूस कर रहे हो इब्राहिम? खालिद साहब ने पूछा था। वो बस सर इस बात में हिला सका। फिर कोई कमरे में दाखिल हुआ। इब्राहिम ने देखा वो सानिया थी, जो डॉक्टर वाला सफ़ेद कोट पहने हाथ में एक फ़ाइल पकड़े एक नर्स के साथ वहाँ आई थी। इब्राहिम की आंखों में चमक तर आई, जो सानिया को महसूस हो गई थी। उसका जर्द चेहरा गुलाबी हुआ था और इब्राहिम के लब ज़रा से मुस्कुराए और उसने गड़बड़ा कर सबको देखा। फिर खुद को संभालती इब्राहिम को नज़रअंदाज करती उसका मुआयना करने लगी थी। इब्राहिम ने जो इन्फॉर्मेशन हासिल की थी वो बहुत अहम थी। उस टेररिस्ट ग्रोह के ट्रेनिंग सेंटर्स, अहम आरकन और कई जगहों पे खुफिया अड्डों की लोकेशन सब कुछ एक ही बार में मिल गया था, जहां फ़ौज और रेंजर्स की मदद से फ़ौरन रेड किए गए थे। अतार का अड्डा तो पहले ही तबाह किया जा चुका था। अतार और उसके दो साथी जिंदा पकड़े गए थे, जबकि बाकी सब मारे गए थे। दहशतगर्दों के एक बहुत बड़े ग्रोह का सिपाया हो गया था और इसका क्रेडिट सबसे ज़्यादा इब्राहिम को जाता था, जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना हमेशा फ्रंट पे आकर परफॉर्म किया था। कमांडिंग तो मेजर मुशारिफ की भी ज़बरदस्त थी। इस कामयाबी पे उन्हें हायर अप्स की तरफ से बहुत सराहा गया। कर्नल ज़ाहिद इब्राहिम से मिलने भी आए थे। वो खुश तो हुआ था, लेकिन मगरूर नहीं, क्योंकि उसकी नज़र में उसने तो अभी ये कुछ भी नहीं किया था। उसे अभी बहुत कुछ करना था। अगर वो अपनी जान भी दे देता तो ये उसका 10वां हिस्सा भी ना होता जो उसने मुल्क से दिया था। कोई उसके ख़यालात जानता तो हैरान होता, लेकिन यही उसकी सोच थी। मेरा पुत्र, मेरा शेर, दिल जीत लिया तूने। चौधरी ज़िया की बात पे उसने तज्जुब से अपने बाप को देखा। उन्हें कहीं बुखार-वुखार तो नहीं हो गया? ये अगली सुबह का मंज़र था। इब्राहिम अब बातें कर रहा था, उसके पास ज़ेबुन्निसा बैठी थी। जब चौधरी ज़िया नाश्ता लेकर आए तो उसे बातें करता देखकर खुश हुए। हाँ, अब कदर हुई अपनी बेटी की, ज़ेबुन्निसा ने नाक चिढ़ाकर कहा। बस तू रंग में भंग ज़रूर डाला कर। चौधरी साहब बदमज़ा हुए। हकीकत बताई मैंने तो, याद नहीं कितनी बातें सुनाते थे इसे, किसी काम का नहीं, बेकार है बिल्कुल, मेरी नाक कटवाएगा, जूते से मारे थे और अपने बंदे से अलग इसका मुँह मत्था नीला करवाते थे। ज़ेब-उन-निसा ने माज़ी की हर बात दोहरा कर अपने दिल की भड़ास निकाली। इब्राहिम बमुश्किल मुस्कुराहट रोक पाया था। हाँ, तो इसकी हरकतें भी तो ऐसी थी, मुझे क्या पता था ये जानबूझ के ऐसा करता है और हकीकत में छुपा रुस्तम है। चौधरी ज़िया ने बेटे को घूरा, जिसकी वजह से अब उन्हें बातें सुननी पड़ रही थी। क्या था वो बता देता कि वो आईएसआई में जॉब कर रहा है। बच्चों के बारे में खुद खबर रखनी चाहिए। आप तो चुदराहट करके बाप बनना भी भूल गए। अच्छा बस बस, ज़्यादा सयानी ना बन, वो चिढ़कर बोले। और तू घुन्ने कहीं के, ठीक हुआ एक दफ़ा। तूने मुझसे ये सब छुपाया, इसकी चित्रोल मैं तुम खुद करूँगा। वो इब्राहिम को मुखातिब करके रौब से बोले। खबरदार, अब हाथ भी लगाए मेरे बेटे को। ज़ेबुन्निसा भड़क उठी। ये मेरा भी बेटा है, समझी? मैं जो मर्ज़ी करूँ इसके साथ। ये जितना भी काबिल हो जाए मेरे लिए गधा ही रहेगा। चौधरी ज़िया के लहजे में मान था। इब्राहिम मुस्कुरा दिया। उसकी मुस्कुराहट देख के चौधरी ज़िया खुश हो गए। अगर आप मेरे शौहर ना होते तो मैं आपको भी गधा कह देती, लेकिन हाय किस्मत। ज़ेबुन्निसा ने आ भर के कहा। एक तरह से तो कह दिया, चौधरी ज़िया तन से बोले। मेरी इतनी मजाल कहाँ? उनकी नोक-झोंक जारी थी और इब्राहिम महज़ूज़ हो रहा था। सानिया को भी बुखार ने आ लिया था। वो भी उसी अस्पताल के कमरे में एडमिट हो गई थी। फातिमा बेगम आगाजान के साथ वहाँ आ गई थी और इब्राहिम की इयादत करने के बाद उसकी ज़िम्मेदारी करने लगी थी। इब्राहिम, जो सानिया के आने का मुंतज़िर था, बुरी तरह तप चुका था। उसे नहीं पता था उसे बुखार है। दोपहर तक सारे मुज़रिश भी वहाँ आए तो उसका मुँह खफ़की से फूला हुआ था।
پھر زرش نے جب اسے بتایا کہ ثانیہ بخار کی وجہ سے بے سدھ ہے تو وہ ناراضگی بھول کر اس کے لیے پریشان ہو گیا۔ وہ اسی وقت اس کے پاس جانا چاہتا تھا لیکن نہیں جا سکتا تھا۔ ادھر ثانیہ کو بھی شام کو ہوش آیا تو اسے ابرام کا ہی سب سے پہلے خیال آیا۔ اس کے پاس جانا چاہتی تھی لیکن کسی پہ ظاہر نہیں کر سکتی تھی۔ بالآخر 3 دن بعد وہ اٹھنے کے قابل ہوئی تو ڈیوٹی کے بہانے اسپتال کا راؤنڈ لگانے کے ساتھ ساتھ ابرام کے کمرے میں بھی آئی، لیکن وہ اس وقت سو رہا تھا۔ وہ کئی پل اسے دیکھتی رہی تھی۔ اسے محبت کے لطیف احساس نے اپنے اندر سمو لیا تھا۔ اس کی نظروں کی تپش تھی یا کچھ اور؟ ابرام نے آنکھیں کھول دیں اور سامنے ہی اسے دیکھ کر مسکرایا۔ ثانیہ گڑبڑا کر ہوش میں آئی۔ اب کیسا محسوس کر رہے ہو؟ وہ اپنی خفت مٹانے کو جلدی سے بولی۔ میں تو ٹھیک ہوں، تم سناؤ، بخار اتر گیا؟ ابرام نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ہاں، وہ سر ہلاتی بولی۔ ابرام نے اسے اپنے سامنے بیٹھ کے کنارے پہ بٹھا لیا۔ وہ خود بھی نیم دراز ہو کر بیٹھ گیا۔ زیادہ ڈری تو نہیں؟ ابرام کا اشارہ اس واقعے کی طرف تھا۔ ہاں، جب تمہیں خون سے لت پت دیکھا تو بہت ڈر لگا تھا، وہ اذیت سے بولی۔ ابرام کچھ پل اسے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ اب تو میں ٹھیک ہوں۔ ہاں، اب نہیں ڈر رہی، وہ ذرا سا مسکرا کر بولی۔ پھر اسے کچھ یاد آیا۔ اور وہ تمہاری امانت میں نے تمہاری ایک ساتھی کو دے دی تھی۔ میں جانتا ہوں، وہ مبہوت سا اسے دیکھ رہا تھا۔ ویسے اس میں کیا تھا اور تم وہاں کیسے آئے تھے؟ وہ جانتی تو تھی پھر بھی جان بوجھ کر پوچھنے لگی۔ چھوڑو اس بات کو۔ نہیں، مجھے سچ سچ بتاؤ۔ کیا بتاؤں؟ یہی کہ تم اصل میں کیا کرتے ہو؟ اگر تم صرف ایک انویسٹیگیٹر ہوتے تو دہشت گردوں کے اڈے پہ جاسوسی نہ کرتے۔ اس کی بات پہ وہ چونکا۔ اتنا جان چکی ہو کہ میں وہاں جاسوسی کر رہا تھا تو باقی بھی جان چکی ہوگی، وہ بولا تو ثانیہ ہنسی۔ ہاں، مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ تم آئی ایس آئی سے ہو۔ تمہیں پتہ ہے مجھے آئی ایس آئی کتنی پسند ہے۔ میری خواہش تھی کہ میں انٹیلیجنس کے کسی بندے سے ملوں، چاہے کچھ لمحوں کے لیے ہی صحیح، اور آئی ایس آئی کے بارے میں پوچھ پوچھ کر اس کے دماغ کی دہی بنا دوں۔ اف، میرا تو بہت برا حال ہونے والا ہے اب۔ بالکل، بس تھوڑی ٹھیک ہو جاؤ پھر پوچھوں گی تم سے، وہ دھمکی دینے والے انداز میں بولی۔ ہم دل و جان سے تیار ہیں، ابرام نے کہا تو اس کے لبوں پہ شرمگی مسکراہٹ ابھری۔ ابرام نے مسکراتے ہوئے اس کے گال کو ہاتھ سے چھوا۔ وہ سمٹ کر پیچھے ہٹنے لگی لیکن ابرام نے اس کے سر کو پیچھے سے تھام لیا۔ وہ پیچھے نہ ہٹ سکی اور آنکھیں پھیلا کر ابرام کو دیکھا۔ ثانیہ نے تیزی سے پیچھے ہٹ کر دیکھا، وہ غنودگی میں جا چکا تھا۔ اس کا چہرہ سرخ تھا۔ اگر ابرام ہوش میں ہوتا تو اس کا سامنا نہ کر پاتی۔ وہ کئی لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر اس کا ماتھے پہ جھک کر بوسہ دے دیا۔ آئی لو یو مائی سیکرٹ ایجنٹ، وہ سرگوشی میں بولی، اٹھ کر کمرے سے نکل گئی۔ آج زرش اور سارم کی شادی تھی۔ نکاح ہوتے ہی یہ سارم نے اتنا گہرا سانس بھرا تھا کہ پاس بیٹھی زرش نے بھی اس کی آواز سن لی تھی۔ کیا ہوا؟ شکر ادا کیا رب کا، سارم بولا۔ زرش مسکرائی۔ میرے ملنے پہ؟ اس نے پلکیں چپک کر پوچھا۔ نہیں، اپنے پلان کے کامیاب ہونے پہ، وہ مسکراہٹ دبا کر بولا۔ کیا مطلب؟ زرش نے ٹٹک کر پوچھا۔ مطلب تو کمرے میں ہی سمجھا سکتا ہوں، وہ شرارتی مسکراہٹ سے بولا۔ زرش نے اسے گھورا اور چہرہ موڑ لیا۔ رات کو جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو زرش بہت بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ کہاں تھے تم؟ اتنی لیٹ کیوں آئے؟ اسے دیکھتی زرش نے سوال داغا۔ ارے واہ، میرا اتنا انتظار، وہ خوشی سے پھولا۔ زیادہ خوش مت ہو، تم نے جو پلان والی بات کہی تھی وہ بتاؤ، وہ بے چینی سے بولی۔ اچھا وہ، اس کا مطلب تھا میں نے ایک پلان کے تحت تم سے شادی کی تھی، وہ پر اصرار انداز میں بولا تو زرش کا دل ایک پل کے لیے ڈوبا۔ بدلے کے لیے یا جہیز کا سامان لوٹنے کے لیے یا شادی کی رات ہی طلاق دے کر گھر سے باہر نکالنے کے لیے اسے شادی کی تھی؟ اس کے ذہن میں طرح طرح کے وسوسے ایک ہی لمحے میں آ گئے تھے۔ کون سا پلان؟ وہ مرے مرے لہجے میں بولی تو سارم نے سر جھکا کے مسکرا دیا۔ دیکھو زرش، ہم نے اب ساری زندگی ساتھ گزارنی ہے، اس نے تمہید باندھی۔ زرش کا یہ وسوسہ تو دور ہو گیا کہ وہ اسے طلاق دے کر گھر سے نہیں نکالنا چاہتا۔ میں چاہتا ہوں ہمارے رشتے کی شروعات سچ سے ہو، وہ پھر بولا تو زرش کو خیال آیا کہیں وہ پہلے سے شادی شدہ تو نہیں اور اب یہی بتانے والا ہو۔ اگر اس زواجی زندگی کی بنیاد ہی جھوٹ پر ہو تو وہ زیادہ دیر نہیں چل سکتی۔ اس سے پہلے کہ یہ بات تمہیں کہیں اور سے پتہ چلے میں خود ہی بتا دیتا ہوں، وہ پرسوچ انداز میں بولا تھا۔ نہیں، کچھ مت بولو، مجھ میں کچھ بھی سننے کی ہمت نہیں، پلیز، میرا دل پھٹ جائے گا۔ زرش اچانک بول اٹھی اور اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ وہ حیران رہ گیا، وہ کیا سمجھ رہی تھی؟ ارے پاگل، میری بات تو پوری سن لو۔ نہیں سارے، تمہارا جو بھی سچ ہے اپنے تک ہی محدود رکھو اور خوش رہو، مجھے کچھ نہیں جاننا، اور میری طرف سے تمہیں اجازت ہے چاہے تیسری چوتھی بھی شادی کر لو، لیکن مجھے کبھی مت بتانا۔ وہ رونے لگی۔ کیا کیا؟ تیسری چوتھی شادی؟ وہ تعجب سے چیخا۔ زرش نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ ہاں، تم مجھے یہی بتانے والے ہو نا کہ تم پہلے سے شادی شدہ ہو اور میں تمہاری دوسری بیوی ہوں؟ زرش چہرے پہ دونوں ہاتھ رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سارم نے ہونکوں کی طرح منہ کھول کے چند لمحے اسے دیکھا تھا، پھر رخ موڑتے بھی خود کو کوسا۔ زرش مائی ڈیئر وائف، یو آر دا اونلی ون ان مائی لائف، وہ زرش کے کندھے تھامتا روحان سے لہجے میں بولا۔
جھوٹ مت بولو، ایک زوبی کو تو میں خود جانتی ہوں اور پتہ نہیں کتنی لڑکیاں ہیں تمہاری زندگی میں. میں ہی پاگل تھی جو تمہیں خودکشی سے بچانے کے لیے تم سے شادی کی حامی بھر لی. اس کے آنسوؤں میں تیزی آ گئی. وٹ نانسنس، رونا بند کرو. سارم یکدم سخت لہجے میں بولا تو زری کی سٹی گم ہو گئی. وہ رونا بند کر کے اسے دیکھنے لگی. تم واقعی پاگل لڑکی ہو. سارم نے اس پہ مزید غصہ نکالا، پھر اسے بہلانے لگا. سوری یار، میں کچھ زیادہ ہی غصہ کر گیا. اصل میں کچھ اور کہنا چاہتا تھا. میں نے کوئی دوسری تیسری شادی نہیں کی ہوئی اور نہ ہی تمہارے علاوہ کوئی اور لڑکی میری زندگی میں ہے. لیکن زوبی، میں نے جھوٹ بولا تھا، مجھے اس سے محبت نہیں تھی. اس نے کیا تو زرش کا منہ کھل گیا. اور نہ ہی وہ مری وری تھی. میں نے اس کی موت کا ناٹک کیا تھا صرف اور صرف تمہاری ہمدردی حاصل کرنے کے لیے. واٹ؟ وہ بہت زور سے چیخی تھی. ہاں، پہلے میری بات تو سن لو پھر اپنا غصہ نکالنا. تم نے مجھے زوبی کے ساتھ دیکھا تھا اور یہی سمجھا تھا کہ میں اس کے لیے مرا جا رہا ہوں. پھر اگر تم سے محبت کا اظہار کرتا تو تم اسے فلرٹ ہی سمجھتی. میں چاہ کر بھی اپنی صفائی نہیں دے سکتا تھا کیونکہ یہ میرا ایک سیکرٹ مشن تھا. تم سیکرٹ ایجنٹ ہو؟ وہ سب کچھ بھول کر پوچھنے لگی. ہاں، تم میری بیوی ہو تو اس لیے بتا رہا ہوں، ورنہ ہمیں یہ بات کسی کو بتانے کی اجازت نہیں. وہ سنجیدگی سے بولا. او مائی گاڈ! وہ دل پہ ہاتھ رکھ کر گرنے والی ہو گئی. سارم نے تیزی سے اس کی کمر میں بازو مائل کیے. بے ہوش مت ہو جانا، وہ گھبرا کر بولا. زرش ہنسنے لگی. سارم مبہوت ہوا. تو زوبی کو ٹریپ کرنا تمہارا مشن تھا، رائٹ؟ اس کے پوچھا. ہاں، مجھے اس کے ذریعے اس کے والد تک پہنچنا تھا. خیر تم تو یہ نہیں جانتی تھی، اس لیے کبھی مجھ پہ یقین نہ کرتی اور مجھے تمہیں ہر حال میں چاہیے تھی. سو میں نے سوچا کہ اگر گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلتا تو ٹیڑھی کرنے میں کیا حرج ہے. وہ مسکرا کر بولا. اور تم نے زوبی کی موت کا ڈرامہ رچا کر مجھے بے وقوف بنایا. تم جانتے تھے مجھے ہمدردی کرنے کا شوق ہے. اسے گھورنے لگی. ہاں ڈیئر، یہ بھی تو سوچو، یہ سب میں نے تمہیں پانے کے لیے کیا. یہ میری محبت ہی تھی. اگر میں وہ سب نہ کرتا تو تم اسے شادی نہ کرتی. ہاں یہ تو ہے، وہ چہکی تھی. اس کے انداز میں محبت پا لینے کا غرور تھا. سارم اس کی محبت بن چکا تھا لیکن وہ کسی اور سے محبت کرتا تھا. یہ بات ہمیشہ زرش کا دل خالی خالی سا کر دیتی تھی، لیکن آج سچ جان کر وہ بے حد خوش تھی. 3 ماہ بعد. تم سعودی عرب جا رہے ہو؟ میجر مشارف نے حکمیہ لہجے میں کہا تھا. ابرام کی دھڑکن بڑھی. مشن کیا ہے؟ وہ ریوالونگ چیئر کی پشت سے ٹیک لگائے دائیں بائیں جھولتا بولا تھا. خانہ کعبہ کی سیکیورٹی، مشارف نے کہا اور اب کی بار اس کی دل نے بیٹ مس کی. ایسی سعادت اسے ملے گی اس نے سوچا بھی نہیں تھا. تم جانتے ہو ہماری فورسز مکہ اور مدینہ کی سیکیورٹی کے لیے ہمیشہ پہلے نمبر پہ رہی ہیں. اس دفعہ بھی حج کے لیے مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد آ رہی ہے. ہم اپنے کئی ایجنٹس اور SSG کمانڈوز وہاں بھیج رہے ہیں. ان میں ایک تم بھی شامل ہو. میں بتا نہیں سکتا یہ میرے لیے کتنے اعزاز کی بات ہے. میں جانتا ہوں، تم تیاری کر لو، جدہ پہنچ کر تمہیں اگلی ہدایات مل جائیں گی. اوکے سر، وہ خوشی سے کہتا اٹھ کھڑا ہوا. وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر گھر کی طرف روانہ ہوا تو اس کے فون پر ثانیہ کی کال آئی. اس کا فون اٹھاتے ہی ثانیہ چہکتی آواز میں گونجی. ابرام، تمہیں پتہ ہے میں آغا جان کے ساتھ حج پر جا رہی ہوں؟ اس کی بات سن کر وہ خدا کی قدرت پہ مسکرا اٹھا تھا. اور جب 10 ذی الحج کو ثانیہ سیاہ گاؤں میں ملبوس آغا جان کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کر رہی تھی تو وہیں کہیں ابرام بھی موجود تھا. سیکیورٹی گارڈ کی وردی میں ملبوس، کان میں لگی آڈیو ڈیوائس دبائے کسی کو ہدایات دیتا ہوا. ہاں وہی تو تھا، اسلام کا محافظ، وطن کا محافظ. دنیا کی نظر میں وہ جیسا بھی تھا اسے پرواہ نہیں تھی. خدا کی نظر میں وہ کیا تھا کسے پتا. خاموشی سے باپ کے جوتے کھانے والا اور سب کو اپنی شرارتوں سے ہنسانے والا وہ شخص اپنے فرض کے معاملے میں بہت سنجیدہ تھا. وہ مار خور تھا، سانپ جیسے دشمنوں کا شکاری. ایسے ہی تو نہیں پاکستان کو اسلام کا قلعہ کہا گیا. اس کی بنیادوں میں ابرام جیسے گمنام مجاہدوں کا خون ہے. اسے گرانا کسی کے بس کی بات نہیں. ساری دنیا کی شیطانی طاقتیں مل کر اس کو ختم نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ یہی تو وہ خطہ تھا جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عشق کی خوشبو محسوس ہوئی تھی. میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. اچھا جی، تو ناول ختم ہو گیا ہے. شارٹ ناول تھا، اوور آل دیکھا جائے تو اچھا تھا. تھوڑا فنی بھی تھا، تھوڑا لو سٹوری تھی، تھوڑا سسپینس تھا، تھوڑا ایکشن تھا. مجھے اچھا لگا کیونکہ اس میں سیکریٹ ایجنٹ تھا اور وہ مجھے اچھے لگتے ہیں. ISI والے آئے ہوئے ہیں مجھے تو بہت اچھے لگتے ہیں. میرے خیال سے ساری لڑکیوں کو یہ اچھے لگتے ہوں گے لیکن مجھے کچھ زیادہ ہی اچھے لگتے ہیں. خیر، آپ سے تو میری وہی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں. اور انسٹا پہ مجھے فالو کر لیں. انسٹاگرام میرا ہے park.novels. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.